فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں و بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم تقریباً کتاب کے آخری حصے تک پہنچنے والے ہیں. گزشتہ درس میں آپ کے سامنے نماز کے احکام و مسائل کے متعلق باتیں رکھی گئی تھیں، اور اس میں سے صرف ایک مسئلہ باقی رہ گیا تھا. انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اس مسئلے کو مکمل کریں گے. وہ مسئلہ تھا کن چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد نماز جنازہ کے متعلق شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے اس کتاب کے آخر میں جو تفصیلی بحث کی ہے انشاءاللہ اسے پڑھا جائے گا. چنانچہ علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ اس کتاب کے اندر، جس کا نام الدروس المہمہ لعامۃ الامہ ہے، یعنی عام لوگوں کے لیے دین اور شریعت کے ضروری اور بنیادی اسباق، اس کے تحت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مبطلات الصلاح، ایسی چیزیں جو نماز کو باطل کر دیں، ختم کر دیں، اور ایسی 8 چیزوں کا جو مشہور ہیں انہوں نے تذکرہ کیا ہے. حالانکہ یہ چیزیں اس سے بھی زیادہ ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن مشہور 8 چیزوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے جن سے ایک شخص کی نماز باطل ہو جاتی ہے. اس لیے ہر ایک کو غور سے ان چیزوں کو سننا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے محنت کی، نماز پڑھی، لیکن آپ کی نماز باطل ہو چکی تھی، آپ کو مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی یہ نماز ہوئی نہیں ہے، آپ کو نماز دوبارہ دہرانی ہے. اس لیے یہ مسائل ایسے ہیں جن کا سیکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. یہ صرف طلبہ علم اور مدرسے کے اندر پڑھانے والوں کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے سیکھنا ضروری ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اسے اللہ رب العالمین کی جنت ملے، جو چاہتا ہے کہ جہنم سے اسے نجات ملے. چنانچہ ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر بیان کرتے ہیں الکلام العمد مع الذکر والعلم. الکلام العمد مع الذکر والعلم اما الناس والجاہل فلا تبطل صلاته بذلك. کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یاد رہے اور اسے مسئلے کا علم بھی ہو، جان بوجھ کر کسی سے بات چیت کرے نماز کے دوران، اسے مسئلے کا علم ہے کہ نماز کے دوران بات چیت کرنا حرام ہے، اس کے باوجود بھول کر نہیں، جان بوجھ کر اگر بات چیت کر لے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. اس کی نماز یہ قابل قبول نہیں ہے، اسے نماز دوبارہ دہرانی ہے، چاہے کسی بھی سبب سے ہو، الا کہ نماز کی مصلحت کے لیے اگر کسی کو بات کی ضرورت پڑے تو اس کا حکم الگ ہے، وہ مستثنا ہے. مثلا امام بھول رہا ہو تو شریعت نے اس کے لیے اصول و ضوابط متعین کیا ہے کہ اگر قرات کے اندر بھول رہا ہو تو مقتدی کیا کرے؟ لقمہ دے. اس آیت کے وہ لقمہ دے پیچھے سے کہ آیت اس طرح ہے تاکہ امام قرات جاری رکھ سکے. یا کسی نماز کے عمل کے اندر غلطی کر رہا ہو، مثلا تشہد بھول گیا، یا جہاں پر تشہد نہیں کرنا چاہیے وہاں پر تشہد کے لیے بیٹھ گئے امام،
تو مقتدی لقمہ دے پیچھے سے، اور اس کے لیے کیا کہنا پڑے گا؟ مردوں کے لیے سبحان اللہ، اور خواتین اگر رہے تو وہ صرف تالی پی کریں گی، اپنے ران پر ہو یا ہتھیلی پر ہو رکھ کے اشارہ کرے گی، آواز اس کے لیے بھی زبان سے نہیں ہے بلکہ ہاتھ سے۔ تو اس طریقے سے مقتدی نماز کی مصلحت کے لیے ضرورت کے وقت امام کو تنبیہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بات چیت کرے تو اس کی وجہ سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اگر اسے مسئلے کا علم نہیں تھا تو۔ البتہ مسئلے کا علم ہے اور اس نے بات چیت کر لی، ساتھ ہی جان بوجھ کر کرے، جان بوجھ کر بات چیت کیا ہو، اگر غلطی سے کوئی لفظ زبان سے نکل گیا، غلطی سے کوئی لفظ زبان سے نکل گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ معفو عنہ ہے۔ لیکن جان بوجھ کر اس نے نماز میں بات چیت کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اسے اپنی نماز دہرانی پڑے گی۔ اگر مسجد بہت بڑی ہو اور امام صاحب اتنے زیادہ دور ہوں کہ مقتدی لقمہ دے تو امام تک اس آواز کا پہنچنا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسجد بہت بڑی ہے، مثلا انڈیا کے اندر جامع مسجد دلی، جو آخری صف میں ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ دور ہوتے ہیں کہ یہ اگر لقمہ دے تو کیا امام تک آواز پہنچے گی؟ ممکن ہی نہیں ہے، چاہے قرآن کی آیت میں لقمہ دے یا نماز کے کسی حصے میں غلطی ہو جانے کی بنا پر لقمہ دے تو اس مقتدی کی آواز امام تک پہنچے گی ہی نہیں۔ مسجد نبوی کے اندر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، مسجد حرام کے اندر، اور وہ پیچھے ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ چیخے بھی، چلائے، تب بھی امام تک آواز نہیں پہنچے گی، اتنی دور میں رہتے ہیں۔ تو کیا ایسے مقتدی کے لیے جو امام سے بہت زیادہ دور ہو، اگر امام کوئی غلطی کر رہا ہو تو اس کے لیے لقمہ دینا جائز ہے؟ اس کے لیے لقمہ دینا جائز نہیں ہے۔ لقمہ دینے کی مصلحت کیا ہے؟ اصل حکم یہی ہے کہ مقتدی خاموشی کے ساتھ نماز میں رہے گا، اس کے لیے آواز نکالنا جائز نہیں ہے، اصل یہی ہے۔ صرف اسے نماز کی مصلحت کے لیے لقمہ دینے کی یا امام کو تنبیہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب یہ مصلحت حاصل نہیں ہوگی اگر مقتدی بہت دور ہو تو ایسی صورت میں اس مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لقمہ دے۔ البتہ جو قریب میں ہیں ان کو چاہیے کہ امام کو لقمہ دے، جو قریب میں ہیں۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت دور ہو اور اس کی آواز کا پہنچنا کسی صورت میں امام تک ممکن نہ ہو، ایسا مقتدی اگر وہاں سے پیچھے سے لقمہ دے رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ کلام میں داخل ہوگا، اور کلام کرنا جان بوجھ کر کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ دوسری چیز، ہنسنا کھلکھلا کر، یا جسے آپ قہقہا کہہ سکتے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی چیز یاد آئی اور لگا قہقہا مارنے، یا نماز کے دوران کوئی شخص پیچھے سے کچھ گفتگو کر رہا ہے، اس کی آواز سنائی دی اور نماز میں لگا زور زور سے ہنسنے، تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر کوئی چیز یاد آ گئی اور اچانک مسکراہٹ ہونٹوں پر پھیل گئی، قصدن نہیں ہے، وہ بھی جان بوجھ کر نہیں، جس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہو سکتا، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن کوئی چیز اس نے سنی اور نماز کی حالت میں ہے یا نماز سے باہر ہے، کوئی فرق ہی نہیں، اس کو کہا کر لگا ہنسنے، تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ تیسری چیز ہے کھانے سے، نماز کے دوران کھا رہا ہے، نماز کے لیے داخل ہوا اور کوئی چیز کھا رہا تھا، مثلا کوئی پھل کھا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں سیب تھا، نماز کے لیے داخل ہوا مسجد میں، اب دیکھ رہا ہے کہ امام نماز شروع کر چکا، نماز کے دوران داخل ہو گیا وہ اسی حالت میں، اور ساتھ میں کھا بھی رہا ہے، تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ البتہ کھانا پہلے ہے اور دانتوں کے اندر کہیں پر منہ میں کوئی چیز پھنسی ہوئی رہ گئی ہے، کوئی چیز پھنسی ہوئی رہ گئی ہے،
اگر وہ حلق میں چلا جائے، پیٹ میں چلا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تعمدن کھانا نہیں ہے. لیکن باضابطہ کوئی چیز کھاتا رہے نماز کے دوران تو اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح پینے کا معاملہ ہے. نماز لمبی ہوئی، تراویح کی چل رہی ہے، مثلا پیاسا ہوا تو کیا کیا؟ سامنے پانی رکھا ہے، سجدے کے وقت گیا، تشہد میں بیٹھا تھا اور وہی بوتل کھول کے پانی پی لیا، تو یہ نماز باطل ہو جائے گی. اس صورت میں جائز نہیں ہے. جیسے مسجد نبوی کے اندر وہیں پر زمزم کا انتظام رہتا ہے، یا عام مسجدوں میں بھی آج کل بوتل کے اندر پانی بہت سارے لوگ لے کر حاضر ہوتے ہیں نماز میں. تو تشہد میں بیٹھ کر کیا اس نے سلام پھیرنے تک کا انتظار نہیں کیا، اسی وقت پانی پی لیا، تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی. پانچویں چیز ہے انکشاف العورہ، بے ستر ہو جانا، بے پردہ ہو جانا. جن جگہوں کا نماز کے اندر ڈھانپنا ضروری ہے، ستر پوشی ضروری ہے، شرمگاہ اگر کھل جائے نماز کے دوران تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی. البتہ بے خیالی میں اچانک مثلا کوئی شخص احرام پہن کر نماز پڑھ رہا ہے، احرام آپ نے دیکھا ہوگا وہ سلا ہوا نہیں ہوتا ہے، اب اچانک ہوا آئی اور وہ اچانک کھل گیا اور فوراً اس نے کیا کیا؟ اس کو سنبھال لیا، تو اس صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. البتہ نماز پڑھ رہا تھا اور دوران نماز کھل گیا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اسی حالت میں نماز جاری رکھے ہوئی ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ نماز کی حالت میں کپڑے کو اٹھانا جائز نہیں ہے، گرچہ وہ بے ستر رہے، بے پردہ رہے، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی. اسے چاہیے کہ اگر اس طرح اچانک ہو جائے بے خیالی میں تو جتنی جلدی ہو سکے فوراً اسے سمیٹ لے. چھٹی چیز ہے کہ قبلے کی جانب سے بہت زیادہ ہٹ جانا، قبلہ رخ سے بہت زیادہ مائل ہو جانا. ہلکا پھلکا اگر مائل ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز کی حالت میں ہے، مان لیجیے قبلہ اس طرف ہے، اب ضرورت پڑنے پر صرف نظر گھوم رہی ہے اور اس کا سینہ ایک دم بالکل قبلے کی طرف ہے، بلکہ اگر ضرورت پڑے تو چہرہ بھی ہلکا پھلکا اگر گھوم جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی. لیکن سینہ اگر گھوم جائے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی. البتہ چہرے کا بھی گھومنا اصل نہیں ہے، یہ بوقت ضرورت، اگر ضرورت پڑ گئی اور ضرورت کی بنا پر چہرہ ادھر ادھر گھوما ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا رہے تھے جس میں ان کو شہید کیا گیا، تو انہوں نے نماز کے دوران ہی صحابہ اکرام کو آواز دی، دونکم الکلب فإنہ قد قتلنی، اس کتے کو پکڑو، اس نے مجھے مار ڈالا. جو مجوسی ابو لؤلؤ فیروز تھا، تو صحابہ اکرام نے اسے فوراً پکڑنے کی کوشش کی نماز توڑ کر، اور جو دور تھے وہ چہرہ گھما کر دیکھ رہے تھے. اس سے کسی کو نہیں کہا گیا کہ آپ اپنی نماز دوبارہ دہرائیں، جو نماز جاری رکھے ہوئے تھے. البتہ جنہوں نے نماز توڑ دی تھی اس کو پکڑنے کے لیے، انہوں نے تو بعد میں نماز ادا کی اپنی، لیکن صرف چہرہ گھومنے کی وجہ سے کسی کی نماز باطل نہیں ہوئی. اس کی اور بھی دلیلیں ہیں کہ صرف چہرہ ہلکا پھلکا اگر گھوم جائے بوقت ضرورت، جس طرح یہاں پہ ضرورت تھی، یہاں پہ جس طرح ضرورت تھی تو اس طرح بوقت ضرورت اگر چہرہ گھوم جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. البتہ سینہ نہ گھومے، سینہ اگر گھوم جائے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی. قبلے کی طرف سینے کا رہنا، چہرے کا رہنا ضروری ہے. ضرورت کے وقت ہلکا پھلکا چہرہ گھوم جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. 7ویں نمبر پر نماز میں کثرت سے اور لگاتار پے در پے بیجا حرکتیں کرنا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بچے جس طرح کرتے ہیں اس طرح، کوئی وہ تو مکلف نہیں ہے لیکن کوئی بڑا آدمی بھی بچوں کی حرکت کرنے لگے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. بچے آ کے کھیلنے لگتے ہیں نماز کے اندر، یہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے. تو اس طرح اگر کوئی بیجا حرکت پے در پے کرے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. 8ویں نمبر پر
وضو ٹوٹ جانے سے، نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ گیا تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ 90 نمبر پر انہی 8 چیزوں کا تذکرہ علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے کیا ہے اس کتاب کے اندر۔ یہ اہم 8 چیزیں ہیں جن کے پائے جانے کی وجہ سے ایک شخص کی نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن ان 8 چیزوں کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں ہیں کچھ جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور عموماً لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، بعض لوگوں کو، کہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو اس لیے اور چند چیزوں کا اضافہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، جن میں سے ایک چیز ہے کہ کسی رکن کا فوت ہو جانا کسی بھی رکعت میں، تو وہ رکعت باطل ہو جائے گی، پوری نماز باطل نہیں ہوگی۔ مثلا کسی رکعت میں اس نے رکوع کرنا بھول گیا، یا 2 سجدے کی جگہ صرف 1 سجدہ کیا، تو اس صورت میں اس کی نماز مکمل تو باطل نہیں ہوگی، البتہ وہ رکعت باطل ہو جائے گی جس رکعت میں اس نے رکوع چھوڑ دیا تھا، یا 2 سجدوں میں سے 1 سجدہ یا دونوں سجدہ چھوڑ دیا تھا، تو اس کی وہ رکعت باطل ہو جائے گی، اسے وہ رکعت بعد میں دہرانی ہوگی، پوری نماز باطل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی رکن کو ایڈ کر دے، اضافہ کر دے، جیسے ہر رکعت میں 1 رکوع ہے، کوئی جان بوجھ کر 2 رکوع کرے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض ارکان کو بعض ارکان پر مقدم کر دینا، یعنی ترتیب بدل دینا، جیسے رکوع پہلے ہے سجدہ بعد میں ہے، اس نے کیا سجدہ پہلے کر لیا بعد میں رکوع کیا، نماز نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح سلام پھیرنے سے قبل، ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی ہے، نماز مکمل ہونے سے قبل جان بوجھ کر سلام پھیر دینا، جیسے کوئی شخص رکوع کی حالت میں، قیام کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں جا کر جان بوجھ کر سلام پھیر دیا، ابھی نماز مکمل ہوئی نہیں ہے، تو یہ جان بوجھ کر سلام پھیرنے کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سنت پڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے، اور جماعت قائم ہو گئی تو کیا کرے گا وہ؟ کوئی شخص سنت پڑھ رہا ہے، عموماً فجر کے وقت بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، لوگ سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اقامت کہہ دی جاتی ہے، پھر بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سنت نہیں چھوڑنا چاہتے، جاری رکھتے ہیں، اور ادھر نماز شروع ہو چکی، فرض نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز قائم کر دی جائے، اقامت کہہ دی جائے، تو فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ اکبر کہہ دے مؤذن، اقامت کہنے والا، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے نماز کی حالت کو دیکھے کہ کیا امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے، یعنی نماز اسٹارٹ ہو جانے سے پہلے اپنی نماز تھوڑی اسپیڈ بڑھا کر نماز کی کیا مکمل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اگر اسے لگے کہ امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے، یعنی بالفعل نماز شروع ہونے سے پہلے میں اپنی یہ سنت مکمل کر لوں گا، تو اسے اسپیڈ بڑھا کر اسے مکمل کر لینی چاہیے، اور کوشش کرے کہ وہ امام کے ساتھ ہی تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز شروع کرے۔ لیکن اگر اسے لگے کہ ابھی میں نے یہ سنت شروع کی ہے اور مکمل کرنا ممکن نہیں ہوگا، اس سے پہلے امام اللہ اکبر کہہ دیں گے، تو اسی حالت میں اسے نماز ترک کر دینی ہے اور جماعت کے ساتھ شامل ہو جانا ہے۔ واضح؟ اب یہ شخص جو نماز ترک کرے گا، سنت کو چھوڑ دے گا، وہ سلام پھر کر نماز سے نکلے گا یا بغیر سلام کے نکلے گا؟ جی بغیر سلام کے۔ اور کسی کا کوئی جواب ہے؟ سلام پھیرے گا، یہی اختلاف ہو گیا۔ میں ایک قصہ سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھتے
مسجد نبوی میں اور پھر اپنے گاؤں میں جاتے, اپنے علاقے میں, عوالی میں رہتے تھے, تھوڑا دور تھا وہاں سے, اور گاؤں میں جا کر گاؤں کے لوگوں کو دوبارہ عشاء کی نماز پڑھاتے. یہاں اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ کے جاتے اور گاؤں میں جا کر امامت کرتے, لوگوں کی نماز کی امامت کرتے, دوبارہ نماز پڑھاتے. ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں کسان تھا, کھیتی باڑی کرنے والا, دن بھر اپنے کھیت میں مشغول تھا, کام کر رہا تھا, تھکا ماندہ, رات کو گھر پہنچا اپنے کھیت سے اور عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تو میں مسجد چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے, لمبی نماز پڑھائی, اتنی لمبی نماز کر دی کہ میرے لیے نماز کو جاری رکھنا ممکن نہیں ہو گیا. تو میں نے کیا کیا, سلام پھیر دیا اسی قیام کی حالت میں, اور اس نماز سے باہر نکل گیا اور الگ سے جا کر اپنی نماز مکمل کی. اس کے بعد اللہ کے رسول کے دربار میں جا کر پہنچا, شکایت کی کہ اس طرح آپ کا یہ صحابی ہمیں لمبی نماز پڑھاتے ہیں جس سے میں صبر نہیں کر پایا, اور اس طرح نماز سے نکل گیا اور الگ سے میں نے نماز پڑھ لی. تو اللہ کے رسول نے اس صحابی کو کچھ نہیں کہا, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور انہیں کافی فٹکار لگائی کہ بہت سارے لوگ نماز میں جو پیچھے رہتے ہیں, کوئی ضرورت مند رہتا ہے, کوئی بوڑھا رہتا ہے, کوئی بچے والا رہتا ہے, ہر ایک کی پریشانی الگ الگ ہوتی ہے, اس لیے جماعت کی نماز لمبی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے باضابطہ چند سورتوں کا نام لیا جو آخری قرآن کے آخر میں چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں, ان سورتوں کا نام لیا کہ ان سورتوں کی تلاوت کیا کرو تم نماز میں. البتہ جب اکیلے نماز پڑھو اس وقت تم آزاد ہو, جتنی لمبی نماز پڑھنا چاہو پڑھو. آج کل الٹا ہوتا ہے, اگر اکیلا کوئی پڑھے ایک دم اتنا شارٹ کہ شبہ ہو جائے کہ انہوں نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے, اور امام اگر کبھی بننے کا موقع مل گیا, روزانہ تو مقتدی بن کے نماز پڑھتا تھا, کبھی امام صاحب غائب رہ گئے, آج امام بننے کا موقع ملا ہے تو اب سورہ بقرہ ختم کر کے ہی دم لیں گے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ جن کی ایک کتاب ہے, انہوں نے اپنے ایک درس میں ایک قصہ سنایا, اور یہ قصہ موجود ہے تاریخ کی ایک کتاب میں, غالباً سیر اعلام النبلاء کے اندر, غالباً اللہ عالم, ابھی بہت دنوں پہلے ایک قصہ سنا تھا. شیخ نے اپنے درس میں ذکر کیا اس قصے کا جو کہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص اس طرح نماز میں داخل ہوا اور امام نے سورہ بقرہ مکمل ختم کر دی نماز کے اندر. یہ بندہ صبر کر کے رہا, نماز چھوڑا نہیں, نماز مکمل ہو گئی. اس کے بعد امام صاحب کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی نماز دہرائے, میں بھول گیا تھا, بلا وضو آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیا. اتنی لمبی نماز پڑھانے کے بعد بھی نماز ہوئی نہیں, تو اس بندے کو صبر نہیں ہوا, آ کے مار دیا امام کو. تو شیخ ابن باز ایک قصہ پڑھا سنانے کے بعد کچھ دیر ہنسے اور کہے کہ ایسے امام کو شاید مارنا ہی چاہیے کہ اوپر سے اتنی لمبی نماز پڑھائی اور وہ بھی بلا وضو کے, نماز ہوئی نہیں, دوبارہ نماز دہرانے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو حقیقت میں ایک امام کو کیا ہونا چاہیے, فقیہ ہونا چاہیے. امام کو فقیہ ہونا چاہیے کہ کب نماز لمبی کرنی ہے اور کب نماز مختصر کرنی ہے. دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا محراب کے اندر, نیزہ مارا گیا, صحیح بخاری کی روایت ہے, لمبی حدیث ہے. اس حدیث سے میں نے 100 سے زیادہ مسائل کا استنباط کیا ہے, کافی کچھ فیس بک میں نشر بھی کیا تھا اور کافی کچھ دروس کے اندر بھی بیان کیا ہے. بہرحال اس میں سے ایک اہم مسئلہ کیا ثابت ہوتا ہے کہ امام کو فقیہ ہونا چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی محراب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوتے اور فجر کی نماز میں سورہ یوسف مکمل ختم کر دیتے پہلی رکعت میں. تقریباً 12 صفحے ہیں, اکثر و بیشتر فجر کی نماز میں مکمل سورہ یوسف ختم کر دیتے. یہ عام چیز تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جس دن نیزہ مارا گیا ان کو, انہوں نے اپنے پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے, ان کو بڑھایا کہ آپ نماز مکمل کرائیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے نماز چھوڑی تھی اس نماز کو مکمل کرنے کے لیے.
تو قرآن کی سب سے چھوٹی 2 سورتوں کا انتخاب کیا. دیکھیں اسی ممبر پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے روزانہ نماز پڑھ رہے ہو اور جانتے ہیں کہ کس طرح وہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں, لیکن جب وہ آگے بڑھے تو کیا کیا انہوں نے؟ قل هو اللہ احد اور انا اعطیناک الکوثر 2 رکعت میں پڑھ کے نماز سے فارغ ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ابھی حادثہ ہو چکا ہے, امیر المومنین کو کوئی قتل کر چکا ہے, انہیں نیزہ مار چکا ہے. اب اگر لمبی نماز پڑھاؤں تو صحابہ کرام کے لیے فتنہ ہو جائے گا. جتنی جلدی ہو سکے نماز سے فارغ ہو کر دیکھنا ہے کہ کس نے امیر المومنین کو مارا. تو امام کو فقیہ ہونا چاہیے, ایک پیٹرن پر نہیں, کبھی ضرورت پڑے تو ایک آیت پڑھ کر رکوع میں چلا جائے اور کبھی ضرورت پڑے تو لمبی نماز کرے. تو حالات کے اعتبار سے نماز کے اندر تخفیف اور تطویل ہونی چاہیے. تو یہ بات کہاں سے نکلی تھی؟ ہاں, تو اگر بات یہاں سے نکلی کہ اگر کوئی شخص نماز سے فارغ ہو جائے, یعنی نماز درمیان میں چھوڑ کر نکلنا چاہے, تو سلام پھیر کر نماز سے نکلے گا یا بغیر سلام کے نکلے گا؟ تو اس صحابی کا جو واقعہ بیان کیا, لمبی نماز کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے سلام پھیر دی قیام کی حالت میں ہی اور جا کر اکیلے اپنی نماز مکمل کی اور پھر اللہ کے رسول کو خبر دی. اس سے ہمیں کیا دلیل ملی؟ سلام پھیر کر. لیکن یہ ہر حال میں نہیں ہے, یہ ہر حال میں نہیں ہے. اس طرح کے حالات میں ہے کہ اگر کسی کو نماز توڑ کر باہر جانے کی ضرورت ہو کسی بھی بنا پر, مثلا کسی کا ٹرین ہو اور نماز لمبی ہو رہی ہو اور ٹرین کھلنے والی ہو, اب اسے توڑنا پڑے گا, تو ایسی صورت میں وہ سلام پھیر کر ہی نماز سے باہر نکلیں گے. لیکن اگر نماز کھڑی ہو چکی ہو اور اس کی نماز مکمل نہ ہوئی ہو تو اسے اب نماز اپنی ختم کرنی پڑے گی. تو اس صورت میں جہاں پر وہ کھڑا ہے وہیں سے نماز کو چھوڑ کے نماز میں شامل ہو جائے گا. اس صورت میں سلام پھیر کر نہیں ہے, کیونکہ یہ سلام کی جگہ نہیں ہے. سلام کی جگہ کہاں ہے؟ سلام کی جگہ تشہد کے بعد ہے. سلام کی جگہ تشہد کے بعد ہے. تو 2 صورتوں میں فرق ہے. تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سلام پھیر دے نماز مکمل ہونے سے پہلے تو اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد اسی طرح اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی واجب ترک کر دے, گزشتہ درس میں آپ سنیں واجبات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ نماز میں کون کون سی چیزیں واجب ہیں. اگر کوئی شخص بھول جائے اور کسی واجب کو چھوڑ دے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کہا تھا سجدہ سہو کرنا پڑے گا. لیکن بھولا نہ ہو, جان بوجھ کر چھوڑا ہو تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز اس کی باطل ہو جائے گی. مثلا تشہد ہے, پہلا تشہد کیا ہے؟ واجب ہے, اور دوسرا تشہد کہا تھا رکن ہے. تو پہلے تشہد کو کوئی شخص جان بوجھ کر چھوڑ دے, ٹائم کی قلت ہے, جلدی نکلنا ہے مسجد سے, تو کیا کرو؟ ایک تشہد پہلا والا چھوڑ دو تاکہ جلدی نماز پڑھ کے نکل سکو. تو اس طریقے سے نماز ہی نہیں ہوگی, نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. تو جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑ دے تو نماز باطل ہو جائے گی. البتہ اگر بھول جائے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی, اسے بس سجدہ سہو کرنا ہے. سجدہ سہو کے ذریعے اپنی نماز کو وہ صحیح کر سکتا ہے, درست کر سکتا ہے. اور آخری چیز ہے کہ اگر دوران نماز توڑنے کی نیت کر لے, جس طرح روزے کی حالت میں ہے, کوئی شخص نیت کر لے کہ میں روزہ کو توڑ رہا ہوں, تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے گا اسی وقت سے, صرف نیت کی وجہ سے. اسی طرح نماز کی حالت میں بھی اگر کوئی نیت کرے کہ میں نماز کو اب یہاں سے اسٹاپ کر رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں, تو گرچہ وہ کھڑا بھی رہے اس کی نماز وہ ختم ہو گئی, کیونکہ نیت کیا ہے؟ شروع سے لے کر آخر تک مکمل ہونی چاہیے. کسی بھی وقت اگر وہ نماز کو ختم کر رہا ہو, اسٹاپ کر رہا ہو, تو اس کی وہ نماز وہیں سے ختم ہو جائے گی. تو یہ چند چیزیں تھیں جن کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگلا مسئلہ جو نماز سے ہی متعلق ہے, وہ شیخ نے جو ذکر کیا ہے وہ بہت اہم مسئلہ ہے, اور اس کی ضرورت ہر مسلمان کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہتی ہے. ابھی اس مسجد میں داخل ہو رہا تھا
بعد بھائیوں سے ملاقات ہوئی اور ایک بچے کی وفات کی خبر ملی. ایک 19 سالہ نوجوان بچہ ایکسیڈنٹ سے فوت ہو گیا. اللہ رب العالمین اسے جنت نصیب فرمائے اور اس کے تمام پسماندگان کو، رشتہ داروں کو اللہ رب العالمین صبر جمیل عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اس طرح کی ضرورت ہر گھر میں کسی بھی وقت پڑ سکتی ہے. تو اس موقع پر بھی شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر کسی کے گھر میت ہو جائے تو وفات سے پہلے، وفات کے وقت، وفات کے بعد غسل، تجہیز، تکفین، دفن، نماز، ان تمام چیزوں کے بارے میں شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ کن امور کا ہمیں اتباع کرنا ہے، کن امور کی اتباع کرنی ہے، فالو کرنا ہے، تاکہ شریعت کے مطابق ایک شخص کو دنیا سے ہم رخصت کریں. تو جس طرح شریعت دوسرے مسائل میں ہماری مکمل رہنمائی کرتی ہے، اسی طرح موت کے مسئلے میں بھی شریعت نے ہماری مکمل رہنمائی کی ہے. اس لیے ان امور کی اتباع کرنا ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان امور کے متعلق پہلے علم حاصل کرے اور پھر عملی تطبیق بھی دے. چنانچہ یہاں پر علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے کتاب کے آخر میں میت کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ و تدفین کے متعلق بیان کیا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ایک مسلمان کو جاننی چاہیے میت کے تعلق سے، وہ ہے تلقین المیت بلا الہ الا اللہ. میت کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا. لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. صحیح مسلم کے اندر روایت آئی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے میت کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی وفات سے پہلے. وفات کے بعد تو کوئی فائدہ نہیں. اب کس طرح تلقین کی جائے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، میت سے اس حالت میں کہتے ہیں کہ لا الہ کہو، لا الہ کہو، لا الہ کہو. بعض لوگ زبردستی کرتے ہیں. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ جانکنی کے عالم میں موت کی شدت کی وجہ سے انکار کر دے کہ میں لا الہ نہیں کہوں گا، تو اس کی وفات کس حالت میں ہوگی؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کے انکار کی حالت میں. تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے میت کو اس طرح حکم نہ دے، بلکہ اس وقت اونچی آواز میں خود سے پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خود سے اونچی آواز میں پڑھنے لگے تاکہ میت سن کر پڑھنے لگے، تاکہ وہ سن کر پڑھنے لگے. امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں. 264 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. امام بخاری کی وفات کب ہوئی ہے؟ 256 ہجری میں. امام مسلم کی 261 ہجری میں. تو اس زمانے کے ہیں یہ امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ. بلکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کے طریق سے ایک حدیث بھی روایت کی صحیح مسلم میں، یعنی امام مسلم نے ان کو اپنا استاد بھی مانا ہے، حالانکہ دونوں ایک ساتھ ہی تھے. تو امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ جب آخری حالت میں پہنچے جانکنی کے عالم میں، تو اس وقت کے جو بڑے بڑے محدثین تھے سب ان کے آس پاس موجود تھے. تو انہوں نے کیا کیا، ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کا طریقہ کیا اختیار کیا؟ انہوں نے اس حدیث کو، جو یہ حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، اس حدیث کو کیا کیا انہوں نے اپنی سند سے بیان کرنا شروع کیا. جب انہوں نے اپنی سند سے بیان کرنا شروع کیا تو امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ فوراً کیا کرتے ہیں، اپنی سند سے اس حدیث کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حدثنا غندر کہہ کے پوری سند بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ادا کرتے ہیں. آخر میں سند بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. یہاں تک پہنچتے ہیں اور ان کی وفات ہو جاتی ہے. جو حدیث کا آگے کا ٹکڑا ہے وجبت لہ الجنہ، تو یہ لفظ ادا کرنے سے پہلے ہی آخری لفظ ان کی زبان سے جو نکلا وہ کون سا تھا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخری حدیث روایت کرتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہوئی. اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے اپنی سند سے دنیا سے رخصت ہوئی. تو یہ طریقہ بہترین ہے کہ میت کے آس پاس جو لوگ موجود رہیں وہ اونچی آواز سے خود پڑھیں تاکہ میت سن کر اس کلمے کو، جس طرح کہ امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ دہرانے لگے، اسی طرح میت بھی دہرانے لگے.
دوسرے نمبر پر جب یقین ہو جائے کہ میت کی وفات ہو چکی ہے، اس شخص کی وفات ہو چکی ہے، تو اس کے آنکھوں کو بند کر دیں. اغمضت عیناہ وشد لحیاہ، اور اس کو کیا کہتے ہیں، اس حصے کو داڑھ، ٹھڈی، اس کو باندھ دے تاکہ منہ کھلا نہ رہ جائے. اس حالت میں اگر چھوڑ دیا گیا تو ڈراؤنا منظر ہو جاتا ہے، اس لیے فوراً کیا کرے، آنکھوں کو بند کر کے اس کے سر سے کسی دھاگے سے یا کسی اور کپڑے سے اس حصے کو باندھ دے تاکہ منہ کھلا نہ رہ جائے، اس لیے کہ حدیث کے اندر یہ وارد ہے. تیسری چیز کہ میت کو غسل دینا واجب ہے، سوائے شہید کے. اگر کوئی میدان جہاد میں شہید ہوا ہو تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، گرچہ وہ جنبی ہی کیوں نہ ہو، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے اندر جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے انہیں غسل نہیں دیا تھا، اسی کپڑے میں انہیں دفن کیا گیا، اسی کپڑے میں خون کی حالت میں ہی انہیں دفن کیا گیا، اور کسی کو اللہ کے رسول نے غسل دینے کا حکم نہیں دیا. جہاں تک نماز جنازہ کی بات ہے تو میت پر شہید پر نماز جنازہ واجب نہیں ہے. پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن واجب نہیں ہے. کیسے میت کو غسل دے؟ علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ میت کے غسل دینے کے طریقے کو بیان کیا ہے، اس لیے آپ لوگ غور سے سنیں. وقت بھی ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے کہ اسے بار بار دہرایا جائے، اس لیے غور سے سنیں، اس لیے کہ ضرورت ہر ایک کو پڑتی ہے، اور اس وقت اتنا وقت نہیں ہوتا کہ کسی عالم دین کے گھر جائیں سفر کر کے اور ان سے اس مسئلے کا علم حاصل کر کے آئیں اور پھر میت کو غسل دیں. جب ضرورت جس گھر میں پڑتی ہے فوراً اسے عمل کرنا ہوتا ہے. تو اس چیز کو ہر کوئی سیکھ لے کہ کیسے غسل دیا جاتا ہے میت کو. چنانچہ فرماتے ہیں کہ شرمگاہ پر پہلے پردہ ڈال دے، پھر تھوڑا اوپر اٹھا کر پیٹ کو نرمی سے دبائے، پیٹ کو آہستہ دبائے تاکہ پیٹ کے اندر اگر کوئی گندگی ہو تو وہ باہر نکل جائے. پھر غسل دینے والا جو شخص ہو اپنے ہاتھ میں کپڑا لپیٹ لے یا کپڑے جیسی اور کوئی چیز لپیٹ لے اور اس کپڑے کے ذریعے شرمگاہ کو صاف کرے. اس غسل دینے والے کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے میت کے شرمگاہ کو ٹچ کرے، اس غسل دینے والے کے لیے بھی جائز نہیں ہے. جو اصل حکم ہے وہ باقی ہے اب بھی، وفات کے بعد بھی. اس لیے کیا کرے، اپنے ہاتھ میں دستانے وغیرہ پہن لے یا کوئی کپڑا لپیٹ لے اور انڈائریکٹ اس طرح صفائی کرے، ڈائریکٹ ٹچ نہ کرے. پھر اس کو وضو کرائے، میت کو وضو کرائے. پھر سر اور داڑھی کو پانی اور بیری کے پتے سے دھوئے یا اسی جیسی کسی دوسری چیز سے. اگر بیری کا پتا نہ ہو، شہروں میں ہو سکتا ہے کہیں مشکل سے حاصل ہو، تو کسی دوسری چیز سے بھی جس سے صفائی اچھی طرح ہو جائے اس سے صاف کر سکتا ہے. جیسے صابن وغیرہ آج کل بہت سارے مارکیٹ کے اندر متوفر ہیں، موجود ہیں، تو ان چیزوں کا استعمال کر سکتا ہے، جائز ہے. اسی طرح دوسری مرتبہ بھی اور تیسری مرتبہ بھی غسل دے، اور ہر مرتبہ ہاتھ کو پیٹ کے اوپر سے گزارے اور کچھ بھی اس سے اگر گندگی نکلے تو اسی طرح اس کو صاف کرے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ اس طرح کرنے کے بعد اگر صفائی حاصل نہ ہو، 3 مرتبہ اصل ہے، 1 مرتبہ واجب ہے، 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ کرنا مستحب ہے. اگر 3 مرتبہ کے بعد صفائی حاصل ہو جائے تو الحمدللہ. لیکن اگر صفائی حاصل نہ ہو، ابھی بھی لگے کہ نہیں گندگی لگی ہوئی ہے یا ابھی تک کہ صحیح سے جسم صاف نہیں ہوا ہے، تو اس سے زیادہ بھی غسل دے سکتا ہے، لیکن بے جوڑ ہو، جیسے 5 مرتبہ ہو، 7 مرتبہ ہو، بے جوڑ ہو. اس کے بعد ایک خشک کپڑے سے پانی کو کیا کر دے،
صاف کر دے, خشک کر دے. اور پھر کہتے ہیں کہ دونوں بغل اور زانوؤں کے باطنی حصے کو, جیسے بغل کا یہ حصہ ہے باطنی والا حصہ, باہر کا نہیں, اندر کا حصہ, اسی طرح زانو کا جو اندرونی حصہ ہے تو اس کے باطنی حصے کو, اور اسی طرح سجدے کی جو جگہ ہے, اعضاء سجدے کے جو ہے جہاں پر انسان سجدہ کرتا ہے, ان جگہوں پر خوشبو لگائے. اگر پورے جسم میں بھی لگاتا ہے خوشبو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے. پھر فرماتے ہیں کہ کفن کو بخور کی دھونی دے, کفن کو بخور کی دھونی دے. اس کے بعد کنگھی نہ کرائے, میت کو کنگھی نہ کرائے, زیر ناف وغیرہ صاف نہ کرے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وفات کے بعد بھی زیر ناف وغیرہ صاف کرنے لگتے ہیں. اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص نیا مسلمان ہوا ہو اور ختنہ نہ کیا ہو, یا بچپنے میں ختنہ چھوڑ دیا تھا, یا بعد میں اس نے اسلام قبول کیا ہے, تو بعض لوگ وفات کے بعد ختنہ کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ختنہ کیا ہوا نہیں ہے تو وفات کے بعد ختنہ کرتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اور اگر یہ میت خاتون ہو, یہ تو مردوں کے بارے میں ہوا, یہ اگر عورت ہو تو اس کے بال ہوں گے لمبے, ان بالوں کی 3 چوٹیاں بنائیں. اگر کوئی خاتون ہے تو خاتون ہونے کی صورت میں, عورت ہونے کی صورت میں اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائے اور پیچھے کی طرف اسے رکھ دے. اسے پیچھے کی طرف, سینے کی طرف نہیں, پیچھے کی طرف اسے لٹکا دے. تو یہ ہے غسل دینے کا طریقہ. واضح ہو گیا نہیں ہو گیا ایک دم؟ انشاءاللہ اب آپ لوگ غسل دے دیں گے. بہت سارے ویڈیوز بھی موجود ہیں, بہت سارے علماء کے بعد اب تک پریکٹیکل انہوں نے ڈیمو بنا کر دکھایا بھی ہے, یوٹیوب میں موجود ہے. بس چیک کر لیں کہ وہ اہل حدیث عالم ہے یا نہیں ہے. تو اگر اس طرح کوئی ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائے کسی اہل حدیث عالم کا تو اس کی مدد بھی لے سکتے ہیں. تو یہ آسان طریقہ ہے. اہم چیز جو ہے کہ ڈائریکٹ ٹچ نہ کرے, ہاتھ نہ لگائے. 3 مرتبہ غسل دینا ہے, ضرورت پڑنے پر اس سے زیادہ 5 یا 7 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ بے جوڑ. وضو کرانا ہے, کوئی جگہ خشک نہیں چھوڑنی ہے, اور دائیں حصے سے شروع کرنا ہے. جیسے وضو کے اعضاء میں داہنے حصے سے آپ شروع کرتے ہیں نا, اسی طرح میت کو بھی غسل دیتے وقت داہنے حصے سے شروع کرنا ہے. اس کے جسم کے اندر یہ چیز ایک اہم ہے کہ کپڑے کو کیا کیا جائے, جو کپڑا پہنا ہوا ہے قینچی سے اس کو کاٹ دیں, قینچی سے اس کو کاٹ دیں کپڑے کو. اس لیے کہ آپ اگر بٹن کھول کے نکالنے کی کوشش کریں گے تو کافی تکلیف ہوگی, پریشانی ہوگی. اس لیے اس کو قینچی سے کاٹ دیں اور اس کو کپڑے سے الگ کر دیں جو کپڑا پہنا ہوا ہے. اس لیے کہ اس کو اب کفن پہنانا ہے, اور کفن کا طریقہ بھی بیان کر رہا ہوں. تو اس طریقے سے جو کپڑا دنیاوی تھا ایک دم اس کپڑے کو پورا نکال دینا ہے. یہاں تک کہ اگر چڈی وغیرہ بھی ہے تو اس کو بھی کاٹ کے جسم سے نکال دے. اس کو کھولے نہ, کھولنے میں پریشانی ہوگی, تکلیف ہوگی کھولنے والے کو بھی اور میت کو بھی. اس لیے اس کو کاٹ کے جسم سے باہر نکال دے. مکے کے اندر ایک مغسلے میں گیا تھا جہاں پر میت کو غسل دیا جاتا ہے. بعد اب ہم لوگ گئے تھے, ہمارے جتنے ساتھی تھے, صرف سیکھنے کے لیے کہ میت کو غسل کس طرح دیا جاتا ہے. تو ہم نے وہاں پر پہلے تنسیق کی, سیٹنگ کی, اور کہا کہ اس طرح ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے تاکہ ہم لوگ دیکھ کر سیکھیں کہ کیسے غسل دیا جاتا ہے. تو انہوں نے دکھایا پورا ہمیں. تو انہوں نے بھی یہ تنبیہ کی تھی کہ ہم قینچی رکھتے ہیں, چاہے وہ نیا کپڑا ہی آج کا پہنا ہوا ہو, اس کو کاٹ کے باہر پھینک دیتے ہیں اور اس کپڑے کو استعمال نہیں کرتے. ہاں, جو میت کے دوسرے کپڑے استعمال کر سکتا ہے, لیکن جو پہنا ہوا ہے اس کو کاٹ کے نکال دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو صحابہ اکرام کافی متردد ہوئے. صحیح روایت ہے کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ جس طرح دوسرے مردوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ اس کے کپڑے کو کیا کرتے ہیں, نکال کے جسم سے پھینک دیتے ہیں اور میت کو بالکل ننگا کر دیتے ہیں, اس کے بعد غسل دیتے ہیں, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غسل دیتے وقت اسی طرح ننگا کر دے یا کپڑے کے اوپر سے ہی غسل دے؟ ہمیں کوئی علم نہیں تھا. دوسرے مردوں کے ساتھ ہم کیا کرتے تھے, ننگا کر دیتے تھے, اس کے بعد غسل دیتے تھے. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, چنانچہ فرماتی ہے کہ اسی دوران اللہ رب العالمین کی طرف سے جتنے بھی لوگ تھے سب کو نیند آ گئی. یہ معجزہ تھا, جتنے لوگ تھے سب کو نیند آ گئی.
یہاں تک کہ گھر کے کونے سے ایک شخص کی آواز آئی جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ کہنے والا ہے کون. ایک دم صراحت ہے روایت کے اندر کہ ایک شخص کی آواز آئی جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ یہ آواز کس کی ہے, کوئی نہیں اسے پہچانتا تھا, اور کہا اس آواز نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگا نہ کرو, اللہ کے رسول کو اسی کپڑے کے اوپر سے غسل دو. تو پھر آپ کے کپڑے کو نہیں کھولا گیا. یہ اللہ کے رسول کی خصوصیت تھی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے صحابہ اکرام کو خبر دی گئی اس طریقے سے, اور یہ روایت صحیح ہے ایک دم. یہاں تک کہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو نیند کے غلبے کی وجہ سے اس کی ٹھڈی سینے تک لٹک نہ گئی ہو. انسان جب سو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے, چہرہ جھک جاتا ہے نا, ٹھڈی لٹک جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہاں پر جتنے لوگ تھے سب اسی حالت میں سوئے ہوئے تھے. اچانک سب کو نیند آ گئی, اور پھر اس طرح کی ایک آواز آئی جس میں ہدایت دی گئی کہ اللہ کے رسول کو کپڑے سے الگ نہیں کرنا ہے, کپڑے کے اوپر سے ہی غسل دینا ہے. اور پھر اسی طرح صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو غسل دیا. اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث میں فرماتی ہے کہ اگر ہمیں پہلے علم ہوتا تو صرف اللہ کے رسول کی جو ازواج مطہرات ہیں وہی آپ کو غسل دیتی. ما غسلنہ الا ازواجہ, اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات ہی غسل دیتی. یہ حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے, بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتے, بلکہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے. احناف کے یہاں جائز نہیں ہے, احناف کے یہاں جائز نہیں ہے شوہر کا بیوی کو غسل دینا یا بیوی کا شوہر کو, لیکن عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں ملتی. جو دلیل وہ پیش کرتے ہیں وہ عقلی دلیل ہوتی ہے, اور ہم نص کے آگے کسی کے عقل کو قبول نہیں کرتے. اگر ہمارے پاس حدیث رسول موجود ہو تو حدیث رسول کے آگے کسی کے عقل کو قبول نہیں کرتے. وہ کیا عقلی دلیل پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جیسے ہی وفات دونوں میں سے کسی ایک کی ہوتی ہے شادی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. شادی کا رشتہ کیا ہو جاتا ہے, کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے, اور وہ اجنبی بن جاتی ہے. کیسے اجنبی بن جاتی ہے, دلیل دیکھیں. انسان اگر نص پر, کتاب و سنت کی دلیلوں پر اپنے عقل کو مقدم کرے تو کہاں کہاں بھٹک سکتا ہے. کہتے ہیں کہ دو بہنوں کو آپس میں زوجیت کے اندر رکھنا جائز نہیں ہے. اگر کسی نے کسی لڑکی سے شادی کی تو اسی کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ جو زوجیت میں ہے. اس کو طلاق دے دے تو فوراً اسے شادی کر سکتا ہے, اس کی وفات ہو جائے تو فوراً دوسری بہن سے شادی کر سکتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کی جیسے وفات ہوئی فوراً دوسری بہن سے شادی کرنا جائز ہو گیا. اگر یہ پہلی والی بھی ابھی زوجیت میں ہے تو دوسری سے کیسے جائز ہو گیا؟ سمجھ رہے ہیں عقلی دلیل کو, کہ اگر یہ ابھی بھی زوجیت میں ہے تو دوسری بہن سے شادی کرنا جائز کیسے ہو گیا؟ حالانکہ بالاجماع دو بہنوں کو آپ زوجیت میں اکٹھا نہیں رکھ سکتے, تو دوسری سے جائز کیسے ہو گیا؟ یہ عقلی دلیل ہے. اور اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر کیا کہتا ہے, وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ. یہ اللہ رب العالمین کا لفظ ہے کہ تمہارے شوہر بیوی جو چھوڑ کے جائے, تمہاری بیوی جو چھوڑ کے جائے, وفات ہو گئی ہے, تو تمہاری بیوی کے مال میں سے تمہیں نصف حصہ ملے گا. إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ, اگر ان کے بچے نہ ہو تو اللہ رب العالمین اسے بیوی کہہ رہا, اور ان کو بیوی ماننا ابھی کیا ہے, پرہیز ہو رہا ہے, مسئلہ ہو رہا ہے ان کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں ایک مرتبہ بقیع سے اللہ کے رسول واپس آئے ایک جنازے کو دفن کر کے, میت کو, اور اللہ کے رسول کے سر میں کافی تیز درد ہو رہا تھا. تو داخل جیسے ہوئے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں بھی تیز درد ہو رہا تھا, تو وہ درد سے کراہ رہی تھی اور کہتی وا رأسا, میرے سر میں کتنی تکلیف ہے. اللہ کے رسول داخل ہوئے, آپ نے بھی کہا کہ میرے سر میں بھی کتنی تکلیف ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول دلاسا دلاتے ہوئے اما عائشہ سے کہتی ہیں کہ آپ کو کس چیز کی فکر ہے, اگر میری زندگی میں آپ کی وفات ہو گئی تو میں خود ہی آپ کی تجہیز و تکفین کروں گا, آپ کو غسل دوں گا, آپ کی تکفین کروں گا, نماز جنازہ پڑھاؤں گا, خود اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا. تو اللہ کے رسول نے, اور صحیح حدیث ہے بالکل ایک دم یہ, تو اس میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں,
کہ اگر میری زندگی میں آپ کی وفات ہو گئی تو میں خود کیا کروں گا؟ آپ کو غسل دوں گا، آپ کو کفن پہناؤں گا، آپ کے اوپر نماز جنازہ پڑھوں گا اور خود دفن بھی کروں گا۔ اور اللہ کے رسول جو کچھ کہتے تھے یہ وحی ہوتی تھی، مذاق بھی کرے یا غصے کے عالم میں ہو، شریعت مخالف کوئی بات اللہ کے رسول نہیں کرتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا اس کا جواب دیتے ہوئے کہ یہ شوہر و بیوی کے آپس کی گفتگو ہیں، اس کو شریعت کا تھوڑی درجہ دے سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے جو کچھ سنتے نقل کر لیتے، لکھ لیتے، جو کچھ سنتے۔ قریش نے کہا کہ آپ کی بھی حالت عجیب ہے، جو کچھ اللہ کے رسول کہتے ہیں سب کچھ آپ نوٹ کرتے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول انسان ہے، کبھی غصے کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ایک انسان خوشی کی حالت میں، غصے کی حالت میں نارمل نہیں رہتا، بہت ساری ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو عام حالت میں، نارمل حالت میں نہیں کہتا۔ تو ہر چیز کو آپ لکھ رہے ہیں، شریعت اس کو بنا رہے ہیں، تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ تو وہ گئے اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول اس طرح میں لکھتا ہوں تو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ غصے کی حالت میں کبھی ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ان حالات میں نہیں لکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ چہرے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا حق، لکھتے رہو، اس اللہ رب العالمین کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے علاوہ کبھی کسی صورت میں کچھ نہیں نکلتا۔ جو کچھ نکلتا ہے چاہے غصے کے عالم میں ہو چاہے خوشی کے عالم میں ہو، صرف اس منہ سے، اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے۔ تو جو کچھ اللہ کے رسول کہتے تھے، چاہے اپنی بیوی سے کہیں، کسی بھی موڈ میں کہیں، وہ شریعت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے خود اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں خود غسل دوں گا۔ تو شوہر کا بیوی کو غسل دینا یا بیوی کا شوہر کو غسل دینا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل جو ناجائز کہتے ہیں وہ صرف عقل کو پیش کرتے ہیں، اور شریعت کے بالمقابل کتاب و سنت کے سامنے ہم کسی کی عقل کو قبول نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہے میت کو کس طرح کفن دیا جائے، کفن دینے کا طریقہ کیا ہے۔ چنانچہ شیخ فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ مرد کو 3 سفید کپڑے میں کفن دیا جائے جس میں کرتا اور پگڑی نہ ہو، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا، اور کفن کے کپڑے کو ایک دوسرے میں داخل کر دیا جائے، اور اگر ایک قمیص، تہبند اور چادر میں کفن دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور عورت کو 5 کپڑے میں کفن دیا جائے، قمیص، اوڑھنی، تہبند اور 2 چادر۔ یہ شیخ نے کفن دینے کا طریقہ ذکر کیا ہے۔ جس حدیث پر اس مسئلے کا دار و مدار ہے وہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور ہم کسی کی بھی بات چاہے وہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ ہی کیوں نہ ہو، دلیل کی صورت میں قبول کرتے ہیں، بلا دلیل قبول نہیں کرتے۔ یقیناً وہ ہمارے نزدیک انتہائی محترم ہے، لیکن دلیل اس سے بھی زیادہ ہمارے نزدیک محترم ہے، اور جس دلیل کو بیس بنا کر انہوں نے یہ تفریق کی ہے مرد اور عورت کے کفن کے کپڑوں میں، یہ دلیل ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے کفن کے کپڑوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مرد کے لیے بھی 3 کپڑے ہیں، عورتوں کے لیے بھی 3 کپڑے ہیں، اور وہ چادر کی طرح اسے لپیٹ دیا جائے، قمیص بنانا اور قینچی سے اس کو کاٹنا اور جسمانی ساخت کی طرح اسے بنانا یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد جیسے کفن کے اندر لپیٹا گیا، چادر رکھا گیا، چادر رکھی گئی اور اللہ کے رسول کو اس میں کیا گیا، رکھا گیا اور اس کو لپیٹ دیا گیا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، 3 چادر سے اللہ کے رسول کو لپیٹ دیا گیا۔ تو یہ طریقہ ہے کفن دینے کا جو کہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں، اور کہیں میں بھی صحیح سند سے عورت اور مرد کے کفن کے درمیان کوئی فرق ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو یہ طریقہ بعض لوگ کہتے ہیں، اور اس پر عمل بھی بہت سارے علاقوں میں ہے کہ عورتوں کے لیے 5 کپڑے رکھتے ہیں، مردوں کے لیے 3 کپڑے، تو یہ دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں جو دلیل ملتی ہے اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سبھی کے حق میں ایک کپڑا واجب ہے اور ایک سے زیادہ جو ہو یہ مستحب ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ میت کو ایسا کپڑا دیا جائے، ایسے کپڑے سے کفن پہنایا جائے، کفن بنایا جائے جو اس کے پورے جسم کو ڈھانپ لے۔ اگر
कपड़ा तंग पड़ जाए, पूरे जिस्म को ना ढांप सकते हो उससे, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? अब यहां सवाल पैदा होगा कि तंग पड़ेगा ही क्यों? क्या लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं कि कफन का इंतजाम कर सके? सवाल आएगा ना। तो ये तंग पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। लेकिन बात ऐसी नहीं है। यहां पर यह मसला भी मालूम हो जाएगा कि असल यह है कि मैयत को उसके ही छोड़े हुए माल से कफन दिया जाए, उसके ही पैसे से कफन दिया जाए। ऐसा नहीं कि कोई बेटा कहे या कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त कहे या कोई शागिर्द कहे मेरे उस्ताद की वफात हुई है, मैं अपना पैसा दूंगा और अपने पैसे से कफन का कपड़ा खरीद के लाऊंगा। यह तरीका सही नहीं है। मैयत ने जो माल छोड़ा है उसी माल में से उसके कफन का इंतजाम किया जाएगा, किसी दूसरे के माल से नहीं। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कफन का तज़किरा सही अहादीस के अंदर मौजूद है। सही बुखारी के अंदर भी ये हदीस कई जगहों पर आई हुई है कि मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब वफात हुई तो कफन का कपड़ा उनका तंग पड़ गया। सहाबा किराम मौजूद हैं, अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, और कफन का कपड़ा तंग पड़ गया। अगर सर ढांपते तो पैर खुल जाता, पैर ढांपते तो सर खुल जाता। फिर आखिर में अल्लाह के रसूल ने क्या हुक्म दिया कि सर को ढांपा जाए और पैर को इज़खिर घास के जरिए ढांप दिया जाए। लेकिन ये नहीं कहा, वहां पर बहुत सारे सहाबा किराम मौजूद थे, सिर्फ अल्लाह के रसूल इशारा करते तो सब कफन का इंतजाम कर सकते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने किसी ने नहीं कहा कि कोई अपने पैसे से कफन का इंतजाम कर दे, बल्कि उसी कफन से उनको दफनाया गया। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो इसी तरह किया जाए कि सर को ढांपा जाए, और अगर खुला रहे तो पैर की तरफ खुला रहे, सर की तरफ खुला ना रहे। उसके बाद फरमाते हैं कि अगर इहराम की हालत में हो तो पानी और बैरी के पत्ते से गुस्ल दिया जाए, और उसी तहबन और चादर में या उन दोनों के अलावा कुछ हो तो उसमें कफन दिया जाए। असल यह है कि अगर कोई शख्स इहराम की हालत में हो तो इहराम के कपड़ों में ही उसे दफन किया जाए। एक सहाबी की वफात हो गई थी हालत इहराम में, अल्लाह के रसूल ने उन्हीं कपड़ों में उन्हें दफन करने का हुक्म दिया, और कहा भी फ़इन्नहु युबअसु यौमल क़ियामति मुलब्बियन, कि क़ियामत के दिन वो तलबिया पुकारते हुए अपने कब्र से उठाया जाएगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इस तरह तलबिया पुकारते हुए क़ियामत के दिन वो अपने कब्र से उठेगा। ये बहुत बड़ी फजीलत है उस शख्स के लिए जिसकी वफात इहराम की हालत में हो जाए। उसके लिए वही कपड़ा क्या है, कफन है। उसको किसी अलग कपड़े में कफन नहीं दिया जाएगा और उसको उसी तरह दफन कर दिया जाएगा उसी कपड़े में। अगर हालत इहराम में औरत हो तो उसे दूसरी औरतों की तरह दफन किया जाएगा, उसके लिए अलग कोई हुक्म नहीं है। इसी तरह औरतों को खुशबू भी नहीं लगाया जाएगा, और चेहरे को भी निकाब से छुपाया नहीं जाएगा, और ना हाथों में दस्ताने पहनाए जाएंगे, बल्कि दुनिया के जो भी कपड़े हैं वो कपड़े तमाम के तमाम निकाल दिए जाएंगे। अगर दस्ताना पहनी हुई हो तभी दस्ताने को निकाल दिया जाएगा, निकाब पहनी हुई हो तो निकाब को निकाल दिया जाएगा। सिर्फ कफन का कपड़ा उसके साथ जाएगा, कोई दूसरा कपड़ा उसके साथ नहीं जाएगा। उसके बाद आगे फरमा रहे हैं नमाज जनाजा का तरीका। उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला और उसे दफन करने वाला कौन हो। एक शख्स उसकी वफात हो चुकी है तो उसकी नमाज जनाजा कौन पढ़ाए, उसे कौन गुस्ल दे। फरमाते हैं कि जिसको किसी शख्स को अगर उसने वसीयत की है तो वो शख्स सबसे पहले हक रखता है। किसी ने अगर अपनी जिंदगी में वसीयत कर दी कि मुझे फलां शख्स ही गुस्ल दे, फलां शख्स मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए, तो ऐसी सूरत में उसी का हक है। इल्ला कि वो अगर मौजूद ना रहे या उसकी भी वफात हो जाए साथ में तो ये मजबूरी है, या उस शहर में मौजूद ना हो, किसी दूसरे मुल्क में हो, तो जाहिर सी बात है उसके लिए इंतजार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो मौजूद रहे तो वही शख्स क्या करेगा, गुस्ल देगा, और वही शख्स उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाएगा। फिर उसके बाद उसका बाप हक रखता है, फिर दादा हक रखता है, और फिर उसके बाद दूसरे असबात, दूसरे रिश्तेदार मर्द हजरात जो हो, जो उससे सबसे ज्यादा करीबी हो, जैसे बेटा है और भाई है, इसी तरह चचा है, जो दूसरे रिश्तेदार है। फिर ये बतदरीज उसे दफन करने, क्या कहते हैं कि गुस्ल देने का और उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने का हक रखते हैं।
یہ حکم جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے. جہاں تک عورت کی بات ہے تو کہتے ہیں کہ عورت کو غسل دینے کا سب سے زیادہ حق اسے ہے جس کے سلسلے میں اس نے وصیت کی ہو اپنی زندگی میں کہ مجھے فلاں شخصی غسل دے, اور پھر اس کے بعد اس کی ماں کو, پھر دادی کو, نانی کو, اور پھر دوسری عورتوں کو جو رشتے میں اس سے سب سے زیادہ قریب ہو. اور اگر شوہر موجود ہے تو شوہر سب سے پہلے, شوہر اگر موجود ہے تو شوہر سب سے پہلے حق رکھتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شیخ نے یہاں پر نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو غسل دیا تھا. کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لأن الصدیق غسلته زوجته ولأن علی غسل زوجته فاطمہ رضی اللہ عنہا, کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو ان کی بیوی نے ان کو غسل دیا تھا, اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا تھا. تو اس طرح میاں بیوی کا غسل دینا صحابہ اکرام سے منقول ہے. البتہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو روایت ہے اس بارے میں بعض علماء نے کلام بھی کیا ہے. اب اس کے بعد نماز جنازہ کا طریقہ بیان کر رہے ہیں. تجہیز ہو گئی, تکفین ہو گئی, اب میت پر نماز جنازہ پڑھا جائے گا. کس طریقے سے نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں 4 مرتبہ تکبیر کہی جائے گی. پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا, دعائے ثنا نہیں ہے. اللہ اکبر کہنے کے بعد فوراً کیا پڑھے گا وہ؟ سورہ فاتحہ. یہاں پر دعائے ثنا نہیں, اللہ باعث بینی و بین خطایا نہیں ہے, یہاں پہ اس کا تذکرہ نہیں آیا ہے. یعنی کہ اس کے ساتھ اگر کوئی چھوٹی سورت یا 1-2 آیت پڑھ لے تو اچھی بات ہے. ایک روایت کے اندر اس کا تذکرہ ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی چھوٹی سورت کا, غالباً سورہ اخلاص کا تذکرہ آیا ہے, لیکن اس روایت کے ثبوت میں اختلاف ہے. اس روایت کے ثبوت میں اختلاف ہے, اور بظاہر سند کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے. اللہ اعلم بالصواب. اس لیے یہ محل نظر ہے. اگر کسی کو لگے کہ یہ ثابت ہے تو پڑھ سکتا ہے, لیکن سورہ فاتحہ یہ صحیح اسانید سے ثابت ہے. سورہ فاتحہ صحیح اسانید سے ثابت ہے. پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. درود کے الفاظ کیا ہوں؟ جیسے تشہد کے اندر درود پڑھتا تھا اسی طرح یا نبی سلام علیکہ والا نہیں, جو بہت سارے لوگ اپنی مسجدوں میں نماز ختم ہونے کے بعد کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں, بلکہ جسے درود ابراہیمی آپ کہتے ہیں, نماز کے اندر تشہد میں جو درود پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں. پھر تیسری تکبیر کہے اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرے جو دعائیں صحیح سند سے ثابت ہیں. مثلا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ. دعا کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے. بہت سارے بھائی, افسوس کی بات یہ ہے, آپ پوچھیں, سروے کریں, پائیں گے کہ 30-40% ہی لوگ ہوں گے عام آدمی جن کو نماز جنازہ کی دعا یاد ہے. دعا یاد نہیں ہے. یہ افسوس کا مقام ہے کہ اس طرح کی ایک اہم دعا, آپ کے بھائی کی وفات ہوئی, آپ کے کسی قریب رشتہ دار کی وفات ہوئی, والدین کی وفات ہوئی, اور آپ صحیح طریقے سے جنازہ تک نہیں پڑھ پائے. اتنی لاپرواہی. اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں کو سیکھیں, ان چیزوں کو باضابطہ سیکھیں, اور یاد کرنے میں بہت زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا. تھوڑا سا وقت نکالیں گے تو یاد ہو جائے گا. 2-4 مرتبہ پڑھیں گے یاد ہو جائے گا. کوئی بھائی کہے کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, تو آپ یوٹیوب پر جا کے صرف لکھیں نماز جنازہ کی دعا اور سن کر یاد کر لیں. جیسے دوسری چیزیں آپ سن کر یاد کر لیتے ہیں, کتنے گانے یاد ہوتے ہیں اور کتنی چیزیں یاد ہوتی ہیں سن کر, تو آپ ایک دعا یاد نہیں کر سکتے جو 1 منٹ بھی پڑھنے میں نہیں لگتا, 60 سیکنڈ سے کم ہی لگے گا شاید پڑھنے میں. تو اس کو یاد کریں, چاہے آپ پڑھ کر یاد کر سکتے ہو یا سن کر یاد کریں, لیکن یاد کریں. اور بھی دوسری دعائیں ہیں, اللہ اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ وسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد. تو اس طرح کی اور بھی دوسری دعائیں ثابت ہیں. اور اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو تو اس کے لیے اللہم اجعلہ فرطا وذخرا لوالدیہ وشفیعا
مجابہ اللہم ثقل بہ موازینہما واعظم بہ اجورہما والحق بصالح سلف المؤمنین واجعلہ فی کفالۃ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وقہ برحمتک عذاب الجحیم. یہ دعا شیخ نے یہاں پر ذکر کیا ہے چھوٹے بچے کے لیے. تو اس طریقے سے وہ تیسری تکبیر کے بعد میت کے حق میں دعائیں کرے گا اور اس کے بعد پھر چوتھی مرتبہ تکبیر کہے گا اور سلام پھیرے گا. کتنی طرف بار سلام کرے گا؟ ایک بار یا دو بار؟ دونوں طرف یا ایک طرف؟ جی اس طرف یہاں کیا رواج ہے؟ دونوں طرف پھیرنے کا رواج ہے. آپ لوگوں میں سے کسی نے عمرہ یا حج کیا؟ جی وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف سلام پھیرتے ہیں. کون سا طریقہ صحیح ہے؟ جی یہی راجح معلوم ہوتا ہے واللہ عالم بالصواب کہ دونوں طریقہ صحیح ہے. کئی سال پہلے میں نے ایک کتاب لکھی تھی 80-90 صفحے کی تقریباً شاید کتاب ہوگی، نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کی تعداد کا تحقیقی جائزہ. لیکن میرے پاس نسخے اب نہیں، اس کے نسخے ختم ہو چکے، دوبارہ پرنٹ نہیں کروایا ہے. اس میں کچھ چیزوں کے اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن مسئلہ اصل یہی ہے کہ انشاءاللہ دونوں طرف جائز ہے سلام پھیرنا، دونوں عمل جائز ہے. چاہے ایک طرف کوئی سلام پھیرے یا دونوں طرف سلام پھیرے، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے. جس علاقے میں جو عمل ہو اسے بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. آپ بدلنے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا. گرچہ آپ کسی ایک طریقے کو راجح دوسرے طریقے کو مرجوح سمجھیں لیکن بدلنے نہ جائیں. کن چیزوں کو بدلا جاتا ہے جس میں گنجائش نہیں رہتی؟ راجح مرجوح کی جہاں تک بات ہے تو اگر بدلنا کوئی چاہے تو حکمت کے ساتھ پہلے لوگوں کی ذہن سازی کرے، ورنہ کیا ہوگا؟ صرف فتنے فساد ہوں گے. اور بہت سارے علاقوں میں بہت سارے لوگوں نے زبردستی کوشش کی اور بڑے فتنے کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ جس میت کا جنازہ پڑھنے گئے تھے پتہ چلا کہ کسی دوسرے کی وفات ہو گئی اسی لڑائی جھگڑے میں، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو حکمت کے ساتھ اس طرح کے مسائل کو بیان کرے. تو راجہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں عمل صحیح ہے، چاہے ایک طرف سلام پھیرے یا دونوں طرف سلام پھیرے، اس میں انشاءاللہ گنجائش ہے. صرف ایک ہی عمل، بعض لوگ کہتے ہیں صرف ایک ہی طرف سلام پھیرنا صحیح ہے، بعض لوگ اس کے برعکس کہتے ہیں نہیں دونوں طرف ہی سلام پھیرنا صحیح ہے. جو لوگ ایک طرف صرف پھیرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. تو ایسی بات نہیں، اتنی سختی نہیں اس مسئلے میں. جو عمل جسے درست معلوم ہوتا ہے یا جس علاقے میں جو عمل رائج ہے اس طریقے پر باقی رہنے میں کوئی حرج انشاءاللہ نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ مرد کا جنازہ ہو تو امام اس کے سر کے سامنے کھڑا ہو، اور عورت کا ہو تو درمیان میں بالکل کھڑا ہو. اور اگر اجتماعی جنازہ ہو یعنی کئی لوگوں کی وفات ہوئی، جیسے حرمین میں اکثر و بیشتر 5-7 لوگ 10-15 لوگوں کی نماز ایک ساتھ ہوتی ہے، تو کہنے اگر اجتماعی جنازہ ہو تو مرد کا جنازہ امام کے نزدیک رکھا جائے. جو مرد کا جنازہ ہے مان لیجیے کہ اس میں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں، تو مرد کا جنازہ جو ہو امام سے سب سے قریب ہو، اور عورت کا قبلے کی طرف ہو. امام سے جتنا دور ہو سکے وہ عورت کا جنازہ ہو، اور امام سے قریب تر وہ مرد کے جنازے ہو. کہتے ہیں کہ پھر عورت کا اور پھر بچی کا جنازہ رکھا جائے، اور بچے کا سر مرد کے سر کے برابر ہو. بچے کا جو سر ہو مرد کے سر کے بالکل برابر ہو، اور عورت کا درمیانی حصہ مرد کے سر کے برابر ہو. اگر کئی جنازے ہیں، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، تو بچے کا سر ہو کہاں پر؟ مرد کے سر کے برابر، اور عورت کا درمیانی حصہ جو ہو وہ مرد کے سر کے برابر ہو. عورت کا جو درمیانی حصہ ہے یعنی اس کو آگے کر دیا جائے گا، اور اس کا جو درمیانی حصہ مرد کے سر کے سامنے ہوگا، مرد کے سر کے سامنے ہوگا. اسی طرح بچی کا سر بھی عورت کے سر کے برابر ہو. اگر کوئی بچی ہے، جس طرح بچے کا حکم مرد کی طرح ہے، بچی کا حکم عورت کی طرح ہے. اور نماز میں سب کے سب امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، امام سے آگے کوئی نہیں بڑھے گا. اگر کسی کو جگہ نہ ملے تو امام کے دائیں جانب کھڑا ہو سکتا ہے. کسی کو جگہ نہ ملے تو امام کے دائیں جانب کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن امام سے اگر آگے بڑھ گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، امام کے پیچھے ہی رہے گا. یہاں ایک چیز ذکر نہیں کیا ہے جس کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میت کو
پیدل ہی قبرستان تک لے جایا جائے, گھر سے نکال کر قبرستان تک پیدل لے جایا جائے, کسی سواری میں نہیں, الا کہ مجبوری ہو جائے, بہت دور قبرستان ہو اور ڈھو کر لے جانا پیدل ممکن نہ ہو یا بہت زیادہ مشقت ہو, ایسی صورت میں سواری کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے آج کل جو سواری ہے وہ کیا ہے, کار ہے, ٹیکسی ہے, تو استعمال کر سکیں, ایمبولینس ہے, استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر قریب ہو, ممکن ہو آسانی کے ساتھ اپنے کندھے پر لے جانا, تو سنت یہی ہے کہ کندھے پر میت کو قبرستان تک پہنچایا جائے, سواری کا استعمال نہ کیا جائے. جو باقی لوگ ہیں, دوسرے لوگ جو جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, تو وہ بھی پیدل جائیں, یہ اصل ہے. اگر کوئی سواری کا استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے, جائز ہے. جو لوگ پیدل چلنے والے ہوں ان کے لیے جائز ہے کہ امام میت سے آگے بھی چلے جائیں, یا دائیں رہیں یا بائیں رہیں یا پیچھے رہیں, پیچھے رہنا بہتر ہے. لیکن اگر کوئی آگے چلا گیا, میت پیچھے ہے, کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے. البتہ اگر کوئی سواری ہے, بائک سے جا رہا ہے یا کسی دوسری سواری میں ہے, تو اس کے لیے میت سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی سواری میں جا رہا ہے, بائک سے جا رہا ہے, کار سے جا رہا ہے, تو اس کے لیے جائز نہیں کہ میت سے آگے بڑھ جائے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کی سپیڈ زیادہ ہوگی, اور میت کو کندھے پر لے جایا جا رہا ہے تو اس کی سپیڈ کافی کم ہوگی, تو یہ تو آگے بڑھ جائے گا. اس سے منع کیا گیا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کے متعلق صحیح حدیث ذکر کی ہے احکام الجنائز کے اندر. اس لیے اگر کوئی شخص سواری پہ جا رہا ہے جنازے میں شرکت کے لیے, تو وہ متنبہ ہو جائے کہ میت سے آگے نہ بڑھے, میت کے پیچھے پیچھے ہی رہے. البتہ کوئی پیدل جا رہا ہے تو میت سے آگے بڑھ سکتا ہے. اور آخر میں دفن کے مسئلے کو ذکر کیا ہے, اور اسی مسئلے کو ذکر کرنے کے بعد انشاءاللہ تقریباً اب ختم ہونے کو ہے. دفن کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مشروع یہ ہے کہ قبر کو کمر کی گہرائی تک کھودا جائے. قبر دینے کا دو طریقہ ملتا ہے. مکہ والے کیا کرتے تھے, کر کے گڈھا کھود کر دفن کرتے تھے, اور مدینے والے لحدی قبر بناتے تھے. دونوں طریقہ صحیح ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, چاہے لحد بنایا جائے یا گڈھا کھود کر میت کو دفن کیا جائے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت ہو, چہرہ نہ کھولا جائے, پھر لحد پر کچی اینٹ نصب کر دی جائے اور مٹی سے اسے لیپ دیا جائے تاکہ مٹی کا کوئی حصہ اندر نہ چلا جائے. اگر کسی کے پاس کچی اینٹیں نہ ہو تو کہہ رہے ہیں کہ لکڑی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور لکڑی کے ذریعے اس کے منہ کو بند کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد قبر کے اوپر مٹی ڈالی جائے. مستحب یہ ہے کہ اس وقت میت کو قبر میں اتارتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھا جائے, اور قبر ایک بالشت اونچی کی جائے, اور اگر میسر ہو تو قبر پر چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ دیے جائیں اور اس طریقے سے قبر دیا جائے. چھوٹے چھوٹے پتھر وہ صرف علامت کے لیے, البتہ اونچا کرنا قبر کو, پختہ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. مکہ والوں کی, مدینے والوں کی عادت ہے کہ مرد اگر ہو اور عورت ہو تو اس کے لیے ان کی علامت ہوتی ہے, اللہ عالم, مرد کے لیے عورت کے لیے, یعنی دونوں میں سے کسی ایک کے لیے دو پتھر رکھتے ہیں, پیر کی طرف اور سر کی طرف, اور اگر دوسرا ہو تو کسی کے لیے ایک پتھر رکھتے ہیں بس, اس سے وہ پہچان جاتے ہیں. میں بھول گیا اتنے دنوں کے بعد کہ مرد کے لیے دو پتھر ہے یا عورت کے لیے دو پتھر ہے, تو اس طرح پتھر رکھ دیتے ہیں. جہاں تک بات رہی اس پر کچھ لکھنے کی, جیسے کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں اس کو, کتبہ یا کیا کہتے ہیں, لکھتے ہیں فلاں کی قبر ہے یہ, اور فلاں تاریخ کو وفات ہوئی ہے, فلاں کو پیدائش ہوئی تھی, یہ سب جو لکھتے ہیں, تو اس سے منع کیا گیا ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. قبر کو پختہ کرنے سے منع کیا گیا ہے, یہ طریقہ درست نہیں ہے. اونچی کرنے سے بہت زیادہ منع کیا گیا ہے. صرف ایک بالش تک اونچی رکھی جائے, اس سے زیادہ قبر اونچی نہ ہو, چاہے وہ کتنے ہی بڑے بادشاہ کی قبر کیوں نہ ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جنازے میں جو لوگ شریک تھے ان کے لیے مستحب یہ ہے, مشروع یہ ہے کہ دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو جائیں اور میت کے لیے دعائیں کریں. قبر کے پاس کھڑے ہو جائیں اور میت کے لیے دعائیں کریں, اجتماعی شکل میں نہیں کہ امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے اور سب پیچھے پیچھے آمین آمین کہیں گے, اور جیسے ان کی دعا ختم ہوگی سب کی دعا ختم ہوگی. یہ طریقہ ثابت نہیں ہے. ہر کوئی اپنے طور پر میت کے لیے دعا کرے, ہاتھ اٹھا کر یا بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے,
ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نہیں ملتا ہے، ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ایک روایت آئی ہوئی ہے عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ صحابی وفات پائے تھے اور اللہ کے رسول نے رات کو ان کو دفن کیا۔ آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب آپ دفن سے تدفین سے فارغ ہوئے تو قبلے کی طرف چہرہ کر کے ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی، اللہم انی امسیت عنہ راضیا فرض عنہ۔ یہ روایت موجود ہے لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ ایک زمانے تک اس روایت سے بہت سارے لوگ دھوکہ کھاتے رہے، خصوصاً مولانا عبد الرؤف جھنڈا نگری رحمہ اللہ، نام سنا آپ لوگوں نے؟ جب ان کی وفات ہوئی تھی تو بہت بڑا ہنگامہ ہوا تھا میدان میں۔ اس موقع پر ہم نے اپنے استاد سے سنا ہے، شیخ محمود روان فیضی حفظہ اللہ ومتعہ بالصحہ والعافیہ، اور سب کی دلیل ایک یہی عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تھی، جو کہ سند کے ساتھ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، جو عموماً کتابیں چھپی ہوئی ہیں حدیث کی۔ یہ حدیث کہاں موجود ہے؟ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر نے ابو عوانہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اسی حدیث کو دلیل بنا کر کیا کرتے تھے جو لوگ؟ ہاتھ اٹھا کر میت کے دفن کے بعد، تدفین کے بعد دعا کرتے تھے، اسی کو دلیل بناتے تھے، اور اس کی سند نہ ملنے کی وجہ سے تحقیق نہیں کر پاتے تھے کہ حدیث صحیح ثابت ہے یا ضعیف ہے۔ جب میں دریاباد میں پڑھ رہا تھا طالب مدینہ جانے سے پہلے، تو اس وقت بعد مشائخ کی طرف سے درخواست آئی کہ اس حدیث کی تحقیق ہونی چاہیے کہ حدیث ثابت ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ مسئلے کی دلیل یہی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو گئی تو اس عمل کو کرنا صحیح رہے گا، اور ثابت نہیں ہوئی تو کوئی مسئلے کی کوئی دوسری دلیل نہیں ملتی ہمیں، اس لیے اس عمل کو درست نہیں کہا جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 3 مہینے تک میں لائبریری میں تھا اس حدیث کی تحقیق کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے مدد کی اور نتیجے تک پہنچا، اور پھر اسے 2 قسطوں میں نے محدث بنارس کے اندر ایک مضمون کی شکل میں بھیجا تھا، جو چھپا ہے 2008 کی بات ہے یہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے مدینہ طیبہ کے اندر داخلہ ہوا میرا، جامعہ اسلامیہ مدینہ میں۔ وہاں دوسرا سال شروع ہو رہا تھا جانے کے بعد، اور اس وقت بادشاہ ملک عبداللہ رحمہ اللہ تھے، عبداللہ، ابھی تو کنگ سلمان ہے، اس وقت کنگ عبداللہ تھے۔ ان کی طرف سے ایک مسابقہ ہوا تھا، کمپٹیشن، پورے ملک کے اندر یونیورسٹی کے جتنے بھی طلبہ ہیں، چاہے کسی بھی لیول کے ہوں، مرحلے کے ہوں، چاہے بی اے میں ہو، ایم اے میں ہو، پی ایچ ڈی میں ہو، سب کو اس میں شرکت کر سکتے تھے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے 15 صفحے کی ایک بحث لکھنی تھی، اس میں نے اسی حدیث کی تحقیق کے اوپر ایک اپنا مقالہ پیش کیا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے پورے سعودی عرب کے اندر مجھے پہلی پوزیشن ملی تھی اسی مقالے کے اوپر، اور اس میں اچھا خاصا انعام بھی تھا۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس مقالے کو وہاں پر پیش کیا ہے میں نے عربی میں، اس سے پہلے اردو میں محدث بنارس میں چھپا ہوا ہے 2008 میں۔ اس میں ہلکی پھلکی تعدیل کی ہے، تبدیلی کی ہے، بعض چیزیں یہاں نہیں مل پائی تھیں، وہاں جا کر ملی بعض کتابیں، تو اضافہ کیا ہے، کچھ چیزوں کو حذف کیا ہے۔ وہ مقالہ میں کسی کو دے نہیں سکتا، وہ سعودی گورنمنٹ کی امانت ہے۔ بہت سارے لوگ طلب کرتے ہیں اس مقالے کو، لیکن اب میری ملکیت نہیں ہے، سعودی گورنمنٹ کی وہ ملکیت ہے۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ یہ جملہ جو اس میں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے رسول نے دعا کی 3 مرتبہ، یہ جملہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ یہ قصہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے دفن کیا اس صحابی کو، اس لیے ہاتھ اٹھا کر تدفین کے بعد دعا کرنا درست نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر تدفین کے بعد دعا کرنا درست نہیں ہے۔ ہر کوئی دعا کرے نارمل جس طرح دعا کرتے ہیں۔ آپ کو کبھی دعا کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں عموماً۔ جو عام حالت میں دن بھر آپ دعائیں کرتے ہیں، مسجد میں بھی داخل ہوئے تو دعا کیے نہیں کہ مسجد سے نکلیں گے دعا کریں گے نہیں کریں گے؟ کپڑا پہنتے وقت دعا کرتے ہیں، بیوی سے جمع کے وقت، حمام میں داخل ہے تو وقت، مختلف اوقات میں یہ روزانہ کتنی دعائیں ہم پڑھتے ہیں؟ کبھی ہاتھ اٹھایا؟ نارمل حالت جو ہے وہ یہی ہے کہ جن اوقات میں تخصیص ہو وقت کے ساتھ یا جگہ کے ساتھ، اور اللہ کے رسول سے ہاتھ اٹھانا ثابت نہ ہو، تو وہاں پر ہاتھ نہ اٹھانا ہی اصل ہے۔ لیکن جو عام دعائیں ہیں ان میں ہاتھ اٹھا سکتا ہے انسان۔ آخر میں شیخ نے کھانا کھلانے کے بارے میں جو بعض علاقوں کے اندر بدعت موجود ہے کہ جس کے گھر وفات ہو جاتی ہے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اس کے گھر
مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، بلکہ لگتا ہے کہ جشن دعوت ہے، سب لوگ اس کے گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں اور مستی کرتے ہیں. یہ طریقہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شریعت کی طرف سے جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ کسی کے گھر وفات ہوئی ہو، میت ہوئی ہو، تو لوگ کھانا بنا کر ان کے گھر بھیجیں، کیونکہ وہ تکلیف میں ہے، ان کے لیے کھانا بنانا مشکل ہوگا. یہ شریعت کی تعلیم ہے، اور لوگوں نے اسے بدل کر کیا کر دیا؟ لگ رہا ہے کہ جشن چل رہا ہے آج اس گھر میں، لوگ باہر سے آئیں گے اور سب کھانا کھا کے جائیں گے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ ایک متعینہ مدت کے بعد، 10 دن کے بعد، ایک ہفتے کے بعد، یا 40 دن کے بعد اس کو نام بھی دیتے ہیں 40 ہے یا کیا. تو یہ شرعی طریقے نہیں ہیں، یہ بدعی طریقے ہیں. ان بدعتی طریقوں سے لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے. سوگ منانے کی جہاں تک بات ہے تو مردوں کے لیے 1 سیکنڈ بھی سوگ منانا جائز نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ لیں. بعض لوگ کہتے ہیں 3 دن سوگ منانے کی بات آئی ہے. یہ 3 دن سوگ منانے کی بات مردوں کے لیے نہیں آئی ہے، عورتوں کے لیے ہے. یہ مردوں کے لیے 1 سیکنڈ بھی سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. نارمل رہیں گے. ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوئی ہوگی، اپنے والد کی وفات ہو، والدہ کی وفات ہو، تکلیف نہیں ہوگی. بچے کی وفات ہو، تکلیف نہیں ہوگی. تکلیف ہوگی، لیکن سوگ منانا جائز نہیں ہے. سوگ منانا کسے کہتے ہیں؟ زینت کے کپڑے اتار دینا. جیسے عورتیں سوگ مناتی ہیں، 3 دن ان کو اجازت ہے عورتوں کو سوگ منانے کی. اگر شوہر کی وفات ہوئی ہو تو 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے گی. 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے گی اگر شوہر کی وفات ہوئی ہو. اگر شوہر کی نہ ہو، کسی دوسرے کی وفات ہوئی ہو، تو 3 دن عورتیں سوگ منائیں گی، زینت کے کپڑے ترک کر دیں گی. مردوں کے لیے 1 سیکنڈ بھی جائز نہیں ہے. البتہ جو تکلیف دل کو پہنچی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے آنسو بھی آئے، لیکن اپنے نفس پر ضبط کرنا ایسے موقع پر یہی اصل حکم ہے. جزا فضا نہ کرے، صبر کرے. اور اگر کوئی حقیقت میں صبر کر لی گیا اس موقع پر تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بلا حساب بدلہ رکھا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کو بلا حساب و کتاب اجر رکھا ہے ان کے لیے. ابھی والد صاحب کی وفات ہوئی، میں یہاں ممبئی میں تھا، گھر سے خبر آئی کہ والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے. گیا تقریباً 3-4 دن کے بعد وفات ہوئی. تو مجھے خود کو بھی سنبھالنا تھا اور پورے گھر والوں کو سنبھالنا تھا. اگر میں ٹوٹ جاتا تو سب ٹوٹ جائیں گے. تقریباً عشاء کی اذان سے 15 منٹ پہلے شاید وفات ہوئی. 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ ہوگا. نماز کے وقت جتنے لوگ تھے، گھر میں کوئی نہیں تھا، کہ سب اذان ہوئی ہے، سب مسجد میں حاضر ہوں نماز کے لیے. عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، اس موقع پر نماز ہی بھول جاتے ہیں. چاہے جتنی بھی مصیبت پڑی ہو، نماز سے چھٹی نہیں مل جائے گی آپ کو. پھر اس کے بعد جس طرح شرعی طریقے سے تھا، بالکل ایک دم نارمل، کوئی اگر زیادہ ہی کرتا تو لوگ دکھاتے کہ دیکھو اس کے بھی والد ہے، اس کے بھی والد کی وفات ہوئی ہے، وہ اگر کنٹرول کر سکتا ہے تو تم کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے ہو. میں نے باضابطہ درس بھی دیا، فجر کے بعد بھی جس دن وفات ہوئی، عشاء کے بعد بھی درس دیا، اور گاؤں والوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو سمجھایا کہ شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. تو ہر موقع پر ہم شریعت کے تابع ہیں. اگر اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے بہت اجر رکھا ہے. اس سے کوئی نہ میت کو فائدہ ہوگا نہ آپ کو فائدہ ہوگا. جو فائدے کی چیز ہے وہ شریعت کے اتباع میں ہے. اس لیے میت کے حق میں دعا کریں. ایک دن ایسا نہ گزرے جس میں آپ نے دعا نہ کی ہو. لیکن لوگ ان چیزوں کی اتباع نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے. آخر میں زیارت قبر کی بات کہہ کر اس درس کو ختم کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبر کی زیارت سے آخرت کی یاد آتی ہے. قبر کی زیارت سے کیا ہوتی ہے؟ آخرت کی یاد آتی ہے. یہ ہے مقصد قبر کی زیارت کا. قبر کی زیارت کا مقصد وہاں پر جا کر کوئی عبادت نہیں کرنا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے قرآن خوانی کرتے ہیں، بعض لوگ وہاں پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں اور بھی دوسرے اعمال کرتے ہیں. قبرستان یا قبر عبادت کی نہیں، عبرت کی جگہ ہے. عبادت کی نہیں، عبرت کی جگہ ہے، کہ آج وہ گئے ہیں، کل آپ کو بھی جانا ہے. اس لیے اس دن کی تیاری کریں. آج ہمارے معاشرے کے اندر زیارت قبر کے تعلق سے اس طرح کی لاپرواہی دیکھی جاتی ہے کہ الامان والحفیظ.
دوسرے لوگ تو چھوڑ دیں، جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اپنے والدین کی قبر کی زیارت نہیں کرتے، اپنے بچے کی، اپنی بیوی کی قبر کی زیارت نہیں کرتے۔ آخری مرتبہ پوچھے لوگوں سے کب اپنے والدین کی قبر کی آپ نے زیارت کی ہے؟ اگر 5 سال پہلے وفات ہوئی ہے تو شاید کہ 5 سال پہلے ہی، اس کے بعد کبھی توفیق نہیں ہوئی قبر میں جانے کی اور زیارت کرنے کی۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اپنے ان رشتہ داروں کی قبروں کے پاس جائیں، زیارت کریں جب بھی موقع ملے۔ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ عید کے دن جائیں، 27ویں رمضان کی رات کو جائیں، 10ویں محرم کو جائیں، اس طرح کوئی دن خاص کر لینا یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عید کے دن جائیں گے، سال بھر ان کو کبھی توفیق نہیں ہوئی، عید کے دن اس طرح کرنا، خاص کر کے کسی دن قبر کی زیارت، یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ 27ویں رمضان کو یا لیلۃ القدر کو ہی جائیں گے بس، بعض لوگ شب برات کو جاتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، جب بھی فرصت ملے جائیں، قبر کی زیارت کر کے آئیں، وہاں 5 منٹ کھڑے ہوں، دعا کریں میت کے لیے، اپنے لیے دعا کریں۔ تو یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت بقیع الغرقد کی زیارت کرنے کے لیے جاتے، بکثرت شہداء احد کی زیارت کے لیے جاتے۔ بلکہ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول بچے تھے، آپ کی والدہ آمنہ آپ کو لے کر مدینہ آئی تھی تقریباً 6 سال کی عمر میں، اور راستے میں ابوا میں وفات ہوئی۔ تو کس لیے آئی تھی؟ آپ کے والد عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے۔ تو یہ اسلام سے قبل بھی چیز موجود تھی۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ قبر کی زیارت کرنا یہ اچھے اعمال میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسلام سے قبل بھی فطرت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ڈال دیا ہے، اس لیے قبر کی زیارت بکثرت کیا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے کہ تم قبر کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ کس طرح قبر کی زیارت کریں گے؟ جا کر ان کو سلام پیش کریں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ یہ طریقہ ہے قبر کی زیارت کا، ان کو پہلے جا کے سلام پیش کریں، السلام علیکم اہل الدیار، یہ لفظ ثابت ہے۔ بعض لوگ السلام علیکم اہل القبور یا اہل القبور جو پڑھتے ہیں، تو اہل القبور کا لفظ ثابت نہیں ہے۔ صحیح لفظ جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ اہل الدیار کا لفظ ثابت ہے۔ تو اس طریقے سے السلام علیکم اہل الدیار آپ کو مل جائے گی حصن مسلم کے اندر یہ دعا، اور بھی جو دعائیں کی کتابیں ہیں تو اکثر کتابوں میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ اس کے بعد قبر کی زیارت کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں۔ تدفین کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں ہے، لیکن زیارت قبر کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا صحیح مسلم کی روایت میں ثابت ہے۔ اللہ کے رسول نے خود بقیع الغرقد کے اندر زیارت قبر کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے، اس لیے قبر کی زیارت کے وقت ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنے الفاظ میں دعا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے میت کے پاس جا کر دعا کریں، اللہ رب العالمین سے ان کے لیے مانگے۔ میت سے کچھ طلب کرنا جائز نہیں ہے، میت سے کچھ بھی طلب کرنا جائز نہیں ہے، بات چیت کرنا جائز نہیں ہے، تلقین کرنا کہ فرشتے آئیں گے ان کو یہ جواب دینا، بعض لوگ کرتے ہیں، اوپر سے تلقین کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ میت ہماری بات سن رہے ہیں اور ہماری یعنی بات سن کر وہ میت کو جواب دیں گے۔ جس طرح دنیا میں امتحان ہوتا تھا تو چٹ کرتے تھے، غش کرتے تھے، اس طرح وہاں بھی چلے گا، یہ وہاں پر کوئی اس طرح کا غش نہیں چلے گا، اس طرح کی دھوکہ دھڑی نہیں چلے گی، جو جس نے عمل کیا ہوگا اسی طرح وہ وہاں پر پائے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے ان بنیادی مسائل کو ہمیں سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور آخری سانس تک عقیدہ توحید پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ جن لوگوں کی ہمارے رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے وفات ہو چکی ہے، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائیں، ان کے قبر کو اللہ رب العالمین نور سے بھر دے، ہمیں صبر جمیل عطا فرمائیں، اور صبر کا جو اجر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے مکمل اجر ہمیں عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ آخر میں ایک اعلان کہ اگلے ہفتے کا جو درس ہے نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ میں ممبئی سے باہر رہوں گا، میرا ویسٹ بنگال کا سفر ہے، وہاں پر ایک پروگرام بہت پہلے سے یہ ہے سیٹ ہے، اس لیے اگلے ہفتے کے درس سے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد والے ہفتے میں آپ کے سامنے حاضر ہوگی، اور کتاب کا جو حصہ باقی ہے امید کرتا ہوں کہ ایک درس میں ختم ہو جائے، نہ ہو تو انشاءاللہ 2 درس میں ختم ہو جائے گا باذن اللہ تعالی۔ جی
درس ختم ہو چکا ہے اصل، اگر کسی کو جانا ہو تو جا سکتے ہیں، اور سننا چاہتے ہیں تو بیٹھیں۔ سوال ہے خواتین کی طرف سے، امام کے ساتھ نماز شامل ہونے میں پہلی رکعت کی رکوع یا سجدہ میں شامل ہو جائے تو کیا وہ پہلی رکعت ہمارا ہو جائے گا یا آخر میں دہرانا ہوگا؟ اگر رکوع کی حالت میں امام کو پا لیے تو اس میں اختلاف ہے۔ رکوع سے پہلے پائے اس میں اختلاف نہیں، رکوع کے بعد پائے اس میں بھی اختلاف نہیں۔ رکوع سے پہلے پائے اگر تو رکعت ہو جائے گی سب کے نزدیک، رکوع نہ پائے رکوع کے بعد پائے، چاہے قیام کی حالت میں ہو سجدے کی حالت میں ہو، جیسے کہ سوال میں آیا سجدے کی حالت میں، تو اس میں وہ رکعت نہیں ہوگی، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں۔ اختلاف کس میں ہے؟ اگر رکوع کی حالت میں امام کو پائے، قیام اس کا چھوٹ چکا ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پایا ہے، ایسی صورت میں اس کی رکعت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس بارے میں علماء کے نزدیک قدیم زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ دلائل کو دیکھنے کے بعد جو راجح معلوم ہوتا ہے، اور اصل علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، واللہ اعلم بالصواب، راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ رکعت ہو جائے گی، واللہ اعلم بالصواب۔ اس کی کیا دلیلیں ہیں؟ میں نے تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو ریکارڈنگ کر کے، تقریباً 10 منٹ کی ویڈیو ہے، اس میں دلائل کے ساتھ اس مسئلے پر میں نے گفتگو کی ہے، اس ویڈیو کو دیکھیں، اسماعیل بھائی سے کہیں وہ آپ کو ویڈیو دے دیں گے انشاءاللہ، اگر کوئی گروپ ہے تو اس گروپ میں بھی بھیج دیں، اس ویڈیو کو سن لیں، دل اطمینان ہو رہا ہو کسی کا، مطمئن ہو رہا ہو کہ ان دلائل کی روشنی میں عمل کیا جا سکتا ہے، آپ عمل کریں۔ بہت سارے علماء معاصرین میں سے بھی اور قدیم زمانے سے بھی اس کے مخالف ہیں، اور وہ کہتے ہیں رکعت نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو وہ قول زیادہ قریب تر لگ رہا ہو، دلائل کے زیادہ قریب تر لگ رہا ہو، اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میں یہ راجح سمجھتا ہوں تو میری طرح ہی آپ کو عمل کرنا ہوگا، بالکل نہیں۔ اگر کسی کو اطمینان ہو ان دلیلوں پر تو عمل کر سکتا ہے۔ دلائل کو دیکھنے کے بعد میں بھی ایک زمانے تک یہی مانتا تھا کہ رکعت نہیں ہوگی، پھر لگا کہ راجح یہی ہونا چاہیے دلائل کے حساب سے کہ رکعت ہو جائے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی رکن چھوٹ گیا، اس کا 2 رکن، ایک قیام چھوٹ گیا ہے اور ایک کیا چھوٹ گیا ہے؟ سورہ فاتحہ چھوٹ گیا ہے، تو کیسے رکعت ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رخصت خود اللہ کے رسول کی طرف سے ہے۔ قیام نہ ہونے سے، سورہ فاتحہ نہ ہونے سے نماز نہیں ہوگی، ہمیں کس نے بتایا؟ کیسے پتا چلا؟ ہمیں اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہی پتا چلا نا۔ تو اسی رسول کی طرف سے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ اگر کسی کو وقت نہ ملے، اس قید کے ساتھ ہے، کوئی مسجد میں داخل ہو اور وقت نہ ملے، امام رکوع میں چلا گیا ہے، اسے وقت نہیں ملا، تو اس کی رکعت ہو جائے گی اگر رکوع پا لے تو۔ وقت ملنے کے باوجود کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ رکعت نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی شخص امام کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر رہا ہے، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد اس کا ذہن اپنی دکان میں اس قدر بھٹک گیا کہ اسے کب یاد آ رہا ہے میں نماز کی حالت میں ہوں، جب امام پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا رہا ہے، ارے میں نماز میں تھا، میں تو دکان میں کسٹمر کا حساب کر رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، اتنا وقت بچے گا نہیں اس کے پاس، اب اس کے لیے جائز بھی نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے رہے اور امام رکوع میں جائے پھر رکوع سے اٹھ جائے، بلکہ امام کے ساتھ ہی اسے رکوع میں جانا ہے، تو اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی، کیونکہ اسے وقت ملا تھا، اس کے باوجود اس نے نہیں پڑھا۔ لیکن کسی کو وقت نہ ملے اور اس بنا پر نہ پڑھ پائے تو شریعت کی طرف سے اس خاص حالت میں رخصت ہے، یہ مستثنا ہے۔ جیسے 2 رکعت کی نماز ہو، اس میں تشہد کتنے ہوں گے؟ سجدے کتنے ہوں گے 2 رکعت کی نماز میں؟ بتائیں، 4 سجدے ہوں گے۔ اگر کوئی 5 سجدہ کرے تو نماز ہوگی اس کی باطل ہو جائے گی، ہے یا نہیں؟ اگر کوئی شخص آئے پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں مسجد میں داخل ہو تو کیا کرے گا؟ وہ نماز میں شامل ہوگا سجدے کی حالت میں نا، تو اس کے کتنے سجدے ہو جائیں گے؟ کوئی شخص نہیں 3 کیسے ہوں گے؟ 5 ہوں گے، وہ 2 رکعت ہی پڑھے گا نا، مکمل کرے گا نا، وہ تو مکمل کرے گا نا۔ تو ایک شخص داخل ہوا مسجد میں نماز کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں یا دونوں سجدوں کے درمیان داخل ہوا، نماز میں اسی حالت میں شامل ہو جائے گا۔ وہ حدیث میں حکم ہے کہ تم جب مسجد میں داخل ہو تو امام کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں چلے جاؤ، یہ حکم ہے حدیث میں، تو شامل ہو جائے گا نماز میں۔ اب اس کے کتنے سجدے ہو جائیں گے 2 رکعت کی نماز میں؟
5 سجدے ہو جائیں گے. کیا 5 سجدے کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہوگی؟ اس مصلی کی باطل نہیں ہوگی لیکن دوسرے مصلیوں کی باطل ہو جائے گی. تو 5 سجدہ کر رہا ہے پھر اس کی نماز باطل نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بندے کے لیے خصوصی دلیل موجود ہے. اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، دوسروں کی ہو جائے گی. تو اسی طرح وہ بندہ جو اسی حالت میں مسجد میں داخل ہو اس کے لیے خصوصی دلیل موجود ہے اور اس خصوصی دلیل کو ہم انکار نہیں کر سکتے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تحقیق کے بعد کہا ہے کہ یہ جو جس کتاب میں یہ حدیث ہے ایک زمانے تک یہ کتاب مفقود رہی. ہندوستان کے علماء کے اندر جو اہل حدیث علماء ہے سنت رسول کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ اتنا میں نے دیکھا ان کے اندر کہ مجھے پورا یقین ہے اگر یہ حدیث علماء اہل حدیث ہند کو مل جاتی تو یقیناً ان کا اسی پر فتویٰ ہوتا کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جائے گی. شیخ البانی نے لکھا. لیکن چونکہ جو کبار علماء گزرے ان کے زمانے میں یہ کتاب چھپ کر نہیں آئی تھی، انہیں یہ حدیث نہیں مل سکی، اس وجہ سے ہندوستانی علماء کا فتویٰ ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت نہیں ہوگی. شیخ البانی نے لکھا ہے اس کو. ظاہر سی بات ہے کہ ہم دلیل کے متبع ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی دلیل آ جاتی ہے اللہ کے رسول کی تو اس کے مطابق ہم کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. تو ان دلائل کا میں نے تفصیل سے تذکرہ کیا ہے ایک خاص ویڈیو کے اندر. یوٹیوب میں بھی سرچ کریں فوراً آپ کو مل جائے گا کہ کیا رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے. آگے میرا نام لکھیں فاروق عبداللہ نارائن پوری، فوراً آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی. اور میں نے فیس بک میں بھی نشر کیا تھا میری فیس بک وال کو، اگر آپ کر رہے ہیں فالو کر رہے ہیں تو اس میں بھی سرچ کریں، آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ سختی نہیں کرتا، میں راجہ یہ سمجھتا ہوں جس کا دل مطمئن ہو عمل کرے، جس کا دل مطمئن دوسرے قول پر ہو دلائل پر ہو اس پر عمل کر سکتا ہے. دوسرا سوال ہے دوسری یا تیسری رکعت اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا اسے مکمل نماز پڑھنا ہوگا یا جتنی رکعت تھی اسے ہی بنا کر پڑھ لے؟ شاید لکھا ہے جی. اگر وضو ٹوٹ جائے تو فوراً نماز سے نکل جائے، فوراً نماز سے نکل جائے، پھر دوبارہ وضو کرے اور مکمل نماز پڑھے، دوبارہ وضو کرے اور مکمل آ کے نماز پڑھے. تیسرا سوال ہے اگر کوئی حاجی ان دونوں نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرے تو کیا حکم ہے؟ کن دو نمازوں کو؟ سوال واضح نہیں ہے. اگر کوئی مسافر ہے چاہے حاجی ہو چاہے غیر حاجی ہو، اگر سفر کی حالت میں ہے تو اس کے لیے قصر ہے. مسافر پوری نماز نہیں پڑھے گا، قصر کر کے پڑھے گا. اور جمع کی جہاں تک بات ہے تو اگر خود امام بن کر نماز پڑھا رہا، ٹھیک ہے، تو جمع کر سکتا ہے. وہ اگر خود امام بن کر نماز نہیں پڑھا رہا ہے بلکہ مقتدی بن کر نماز پڑھ رہا ہے تو پوری نماز پڑھے گا. اور اس کے لیے ہر نماز کو اپنے اصل وقت پہ پڑھنا کوئی مشکل نہ ہو تو اصل یہ ہے کہ اصل وقت میں پڑھے گا، جمع نہیں کرے گا. جیسے عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے ہر نماز کو اپنے اصل وقت میں پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. وہ سفر کی حالت میں چل نہیں رہے ہوتے ہیں، آرام سے آ سکتے ہیں، ظہر کے لیے بھی، عصر کے لیے بھی، مغرب کے لیے بھی، تو وہ جمع نہیں کریں گے. لیکن اگر جمع کرنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہو، تھکے ہوئے ہیں، کام ہے، مشغول ہے، دوسری نماز کے وقت ان کے لیے آنا مشکل ہوگا، تو وہ شخص جمع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. چوتھا سوال ہے غیر حاجی بھی کیا اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ یعنی ایسا شخص جو احرام میں نہ ہو لیکن مزدلفہ میں اس دن موجود ہو تو اسے 2 نمازیں کیسے ادا کرنی چاہیے؟ نہیں، یہ حجاج کے لیے حکم ہے، بس یہ حجاج کے لیے حکم ہے. نمازوں کو قصر کرنا اور مزدلفہ میں جمع کر کے پڑھنا. اب لگ رہا ہے اس سوال سے کہ وہ 2 نمازوں کی بات مزدلفہ میں شاید کر رہے ہیں. تو اگر مزدلفہ میں سوال ہے اس لیے سوال واضح ہونا چاہیے. اگر مزدلفہ کے تعلق سے سوال ہے تو مزدلفہ میں الگ الگ وقت میں نماز نہیں ہے، مزدلفہ میں الگ الگ وقت میں نہیں ہے. اسی طرح عرفات میں بھی، بلکہ ظہر عصر کو جمع کر کے پڑھیں گے اور کیا کہتے ہیں کہ مغرب عشاء کو جمع کر کے پڑھیں گے. اس میں عرفات میں اور مزدلفہ میں، عرفات میں اور مزدلفہ میں جمع کر کے پڑھیں گے. ظہر عصر کو عرفات میں جمع کر کے پڑھیں گے اور قصر کر کے پڑھیں گے، اور مغرب عشاء کو مزدلفہ میں جمع کر کے قصر کر کے پڑھیں گے. مغرب تو 3 ہی پڑھنی ہے، عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے. جہاں تک مینا کی بات ہے تو اس میں قصر ہے، جمع نہیں ہے. اپنے اپنے وقت پہ پڑھیں گے لیکن قصر کر کے پڑھیں گے، جمع نہیں ہے. اپنے اپنے الگ الگ وقت میں 5 نمازوں کو پڑھیں گے.
جہاں تک غیر حجاج کی بات ہے تو اگر مکے کا وہ ہے مسافر نہیں ہے تو اس کے لیے قصر نہیں ہے، جمع تو ہے ہی نہیں. اور اگر وہ غیر حاجی ہے لیکن مسافر ہے، ہو سکتا ہے کہ مدینے سے گیا ہو حج کے لیے نہیں، اپنے کسی کام کے لیے گیا ہو اور وہاں پر حاجی کی خدمت کر رہا ہو، تو وہ شخص مسافر کے حکم میں ہوگا اور مسافر کا جو حکم ہے وہ پورا اس پر نافذ ہوگا. نماز جنازے کی نماز عورت اپنے گھر میں اپنے اہل کو ساتھ لے کر جماعت بنا کر ادا کر سکتے ہیں. ایک اہم سوال یہ چھوٹ گیا تھا. عورتوں کے لیے نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، چاہے مسجد میں پڑھے چاہے گھر میں پڑھے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ گھر سے باہر جا کر اگر قبرستان میں یا دور جا کر نماز جنازہ لوگ پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ میت کے پیچھے نہیں چلیں گی. نہینا عن اتباع الجنائز، نہینا عن اتباع الجنائز، یہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. فرماتی ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا تھا جنازے کے پیچھے چلنے سے، تو عورتیں جنازے کے پیچھے نہیں چلیں گی. البتہ گھر میں نماز ہو پڑھ سکتی ہیں عورتیں جماعت کر کے. اسی طرح مسجد میں نماز کے لیے آئی ہیں اور مسجد میں جنازہ آ گیا تو جنازے کے لیے الگ سے وہ نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے، مسجد میں موجود ہے یا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی اور کہے کہ جنازے کو آپ لے جا رہے ہیں تو مسجد میں رکھ دیں تاکہ ہم بھی نماز پڑھ لیں، یہ جائز ہے. عورتوں کو جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا، بس نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا. نماز پڑھ سکتی ہو. اچھا پیچھے بھی ہے ایک ہی ہاں میت کو سامنے رکھ کے. عورت میت کو کفن دیتے وقت میت کے نماز کی اعضاء میں کافور ڈالنا ہے، کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ مسئلہ کافور ڈالنا میت کو کفنانے کے وقت، کیا یہ صحیح ہے؟ جی. وَجَعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ شَيْئًا مِّن كَافُورٍ، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اغسلنها بماء وسدر وجعلنا فی الآخرۃ شیئا من کافور، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. جب آپ کی بیٹی زینب کی وفات ہوئی تو آپ نے غسل دینے کا حکم دیا اور کیا کہا؟ اغسلنها بماء وسدر، پانی اور بیری کے پتے سے اسے غسل دو. وجعلنا فی الآخرۃ شیئا من کافور، اور آخر میں کچھ کافور کا حصہ ملا دینا اس میں. تو کافور کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے. شیخ یہاں عورت کے کفن کا کپڑا 7 آتے ہیں، کیا ہم اس کو نکال کر صرف 3 کپڑے میں ہی کفن دیا جا سکتا ہے؟ جی اصل یہی ہے کہ 3 کپڑے میں کفن دیا جائے، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی، دونوں کے کپڑوں میں. جیسے کہ ہم نے کہا کہ صحیح حدیث میں تفریق وارد نہیں ہے، 7 تو ہے ہی نہیں، 5 کی بات آئی ہے روایت کے اندر جو کہ ثابت نہیں ہے، چاہے مرد کا ہو یا عورت کا معاملہ ہو، دونوں کو 3 کپڑے میں کفن دیا جائے گا. میت کو دفن کے بعد اونٹ ذبح اور تقسیم کی مدت تک ٹھہر کر دعا کرنا، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ جی یہ حدیث سے ثابت ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے کہ ایک اونٹ کو یا گائے کو ذبح کر کے تقسیم کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے لوگ اتنی دیر تک کھڑے ہو کر میت کے لیے دعا کریں. اگر کوئی کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی کر سکے تو میت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے اور اسے بھی اجر ملے گا. تو یہ ثابت ہے. وقت کافی ہو چکا ہے لوگوں کی طرف سے. کیا عورت اگر احرام کی حالت میں فوت ہو جائے تو کیا اس کا چہرہ نہیں ڈھانپنا ہے؟ اس کی دلیل؟ جی اصل وہی ہے جو احرام والی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے اسی حالت میں اسے دفنانے کے لیے کہا. چہرہ ڈھانپنے کا مطلب نقاب سے ڈھانپنے کی بات ہے، چہرہ ڈھانپنے کی بات جو ہے نقاب سے ڈھانپنے کی بات ہے. لیکن ابھی عورت کے لیے کہا گیا نا کہ مردوں کے لیے اسی لباس میں دفنانا ہے، لیکن عورتوں کے لیے اسی لباس میں نہیں کہا. جو عام عورتوں کا حکم ہے وہی حکم عورتوں کا یہاں پر بھی ہے. نقاب نہیں ہونا چاہیے، ہم نے کہا وہ عام کفن میں بھی نقاب نہیں ہونا چاہیے. دستانے پہنے ہوئے تو دستانوں کو بھی کیا کریں گی؟ کھول لیں گی. ایک سوال ہے، میت کو دفنانے کے بعد میت کے حق میں دعا کریں. ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک اونٹ کو ذبح کر کے اسے تقسیم کرنے تک میت کے حق میں دعا کریں. کیا یہ صحیح ہے؟ تو یہ ابھی سوال گزرا ہے، ڈبل ہی سوال ہو گیا. اگر صحیح ہے تو میت کے حق میں دعا کرنا کون سا وقت ہے؟ یعنی وفات کے فوراً بعد دعا کرنا یا دفن کرنے کے بعد دعا کرنا؟ ہمیشہ دعا کرنا چاہیے لیکن خصوصی طور پر دفن کے بعد.
ہمیشہ میت کے لیے دعا کرنا. جیسے وفات ہوئی آپ دعا شروع کریں, وفات سے پہلے بھی دعا کریں, جب جان کرنے کے عالم میں ہو یا بیمار ہو. دعا کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے, لیکن بعض اوقات میں خصوصی طور پر دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ان میں سے ایک وقت کیا ہے؟ تدفین کے بعد. چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے بقیع الغرقد میں ایک شخص کو دفن کیا اور صحابہ کرام سے کہا استغفروا لأخیکم فإنه الآن يسأل استغفروا لأخیکم وصلوا له بالتثبیت فإنه الآن يسأل, کہ اپنے بھائی کے لیے تم اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کرو اور اس کے ثابت قدمی کی دعا کرو, کیونکہ ابھی اس سے سوال و جواب کیا جائے گا. یہ حدیث بہت ہی عظیم ہے اور اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت سارے سبق ہیں, جن میں سے ایک اہم سبق یہ ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے اللہ سے مانگو. صحابی سے بڑا کوئی پیر, ولی, بزرگ, خواجہ, غریب نواز ہو سکتا ہے جو محتاج نہ ہو کہ اس کے لیے اللہ سے مانگا جائے اور جا کے اس سے ہم مانگیں؟ یہاں صحابی کی وفات ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ محتاج ہے ابھی, ان کے لیے اللہ سے طلب کرو, ان کے لیے مغفرت کرو, اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرو کہ اللہ اسے معاف کر دے, اللہ اسے ثابت قدم رکھے. اور دوسرے اولیاء کیا صحابی سے بڑے ہو سکتے ہیں جو محتاج نہ ہو اور دوسروں کی محتاجگی دور کر سکتے ہو؟ تو اس میں محل شاہد جو ہے کہ اللہ کے رسول نے اس موقع پر صحابہ اکرام کو حکم دیا دعا کرنے کا. تو اس موقع پر خصوصی طور پر دعا کرنا چاہیے. اور اونٹ ذبح کرنے والی بات ایک صحابی کے تعلق سے ہے جس کا نام میں بھول گیا ہوں, ابھی یاد نہیں آ رہا. انہوں نے وصیت کی اپنے رشتہ داروں کو کہ میری تدفین کے بعد تم لوگ اتنے دیر تک وہاں پر رکنا اور میرے لیے دعا کرنا جتنے وقت میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم نہ کر دیا جائے, اتنا وقت رکنا. ایک صحابی کی طرف سے وصیت تھی, تو اس میں دوسرے کسی صحابی کا انکار نہیں ہے. اس وجہ سے یہ عمل اگر کوئی کرے تو بہتر ہے کہ وہ رک کر میت کے حق میں اتنی دیر تک دعا کرے. آخر میں اگر کوئی حاملہ عورت کا بچہ پیٹ میں ہی انتقال ہو جائے یا 6 مہینے کا ہو تو کیا اس بچے کا غسل, کفن, دفن, جنازے کی نماز ہے؟ ایک اچھا سوال ہے جس کا تذکرہ حدیث درس میں آنا چاہیے تھا لیکن چھوٹ گیا. دیکھیں, اگر کوئی بچہ ہو تو بچے کے تعلق سے اگر 6 مہینہ کا بچہ ہو چکا ہے تو السقط یصلی علیہ حدیث میں آیا ہے, ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ حسن درجے کی ہے کہ اگر کوئی بچہ پیٹ سے گر جائے, ٹھیک ہے, اور روح پھونک دیا گیا ہے, 4 مہینے کی مدت سے زیادہ گزر چکی ہے, تو ایسی صورت میں اس کے اوپر نماز جنازہ ہے, لیکن واجب نہیں ہے. واجب نہیں ہے, واجب نہیں ہے, مستحب ہے. اگر کوئی نہ پڑھے تو گنہگار نہیں ہوگا, لیکن بڑے شخص کا اگر جنازہ چھوڑ دے لوگ تو گنہگار ہوں گے. تو واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے. افضل ہے کہ پڑھا جائے, افضل ہے کہ پڑھا جائے. اسی طرح اسے کفن بھی پہنایا جائے گا, اسی طرح اسے کفن بھی پہنایا جائے گا, اور اسی طرح اسے غسل بھی دیا جائے گا اگر غسل دینا ممکن ہو. غسل دینا اگر ممکن ہو تو غسل بھی دیا جائے گا, کفن بھی پہنایا جائے گا, جنازہ بھی پڑھنا افضل ہے, واجب نہیں ہے. عمرہ کے لیے جاتے وقت رات کی فلائٹ ہوتی ہے, اگر ہمیں سو جانے کا ڈر ہے, اگر ہم سے میقات فوت ہو جانے کا ڈر ہے تو کیا ہم اور کیسے نیت کریں؟ وہاں عموماً اعلان کرتے ہیں فلائٹ میں, اور تمام لوگ سو جائیں ایسا مشکل ہی ہے. خصوصاً حاجیوں کی جو فلائٹ ہوتی ہے تو وہ خاص حاجیوں کے لیے خاص ہوتی ہے وہ فلائٹ, تو اس میں وہ اعلان کرتے ہیں اور دوسرے ساتھی جگا دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی عمرہ کرنے اکیلے جا رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے لوگ, عام مسافر ہے وہ عمرہ کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں جہاں پر اسے نیند کا غلبہ محسوس ہو اور لگے کہ میں میقات تجاوز کر جاؤں گا اور شاید اس حالت میں سویا رہوں, تو اسی وقت ہی کر سکتا ہے, نیت کر سکتا ہے, اسی وقت نیت کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. جنازے کی نماز جہری پڑھ سکتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جہری پڑھنے والی, اسی پر دار و مدار ہے اس مسئلے کا. جو لوگ جائز کہتے ہیں اسی کو دلیل بناتے ہیں. لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ, انہوں نے کہا جہری پڑھنے کے بعد تاکہ تم کو لگے کہ یہی سنت ہے. تو انہوں نے کیا مراد لیا تھا اس سے یہ واضح نہیں ہے, اس لیے اصل عمل یہی معلوم ہوتا ہے کہ سرن پڑھنا ہے.
کبھی کبھی اگر جہرن پڑھ دے تو کوئی حرج نہیں ہے. کوئی اگر جہرن ہی پڑھنا چاہے تو اس کے ساتھ جھگڑنا بھی نہیں چاہیے. یہ ایسا مسئلہ نہیں جس کی وجہ سے نزاع ہو اور آپس میں اختلافات ہوں اور مناظرے قائم ہو. بعض لوگوں نے ان مسائل پر مناظرہ تک کیا ہے. بلکہ گزشتہ سال ہمارے جامعہ میں ایک بندہ آیا تھا مجھے دعوت دینے کے لیے کہ اس مسئلے پر جا کر مناظرہ کرنا ہے، آپ کو ہم لے جائیں گے. بہت زیادہ ان لوگوں کو میں نے ڈانٹا اور سمجھایا بھی کہ دین کے جو بنیادی مسائل ہیں، ایمان اور کفر کے مسائل ہیں، ان مسائل کا آپ کو علم نہیں ہے، اور یہ فروعی مسائل جس کے بارے میں شریعت کے اندر گنجائش ہے، ان مسائل میں آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے ملک کے اندر ان مسائل کی حالت. جو مسائل ایسے ہیں جن کے جانے بغیر ایک ہو سکتا ہے انسان دین اسلام سے نکل جائے، تو ان مسائل کے تعلق سے جیسے اس کتاب کے اندر جو ہم نے مسائل پڑھے، یہ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. ان مسائل کا علم نہیں ہے اور ایسے مسئلے کے تعلق سے بندہ مناظرہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر کسی ایک قول پر عمل کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. تو اس میں کوئی سختی نہیں برتنی چاہیے. اصل یہی معلوم ہوتا ہے کہ سرن پڑھے. اگر کوئی جہرن بھی پڑھتا ہے تو اسے ایک دم ہم باطل نہیں کہہ سکتے. واللہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.